السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ایک بریکنگ نیوز دیں آپ کو کہ گورنر بلوچستان امان یاسین زئی نے جنہیں استعفیٰ دیا تھا ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا، اور اگلے گورنر سب سے پہلے یہ خبر دے رہی ہے، آپ تک پہنچا رہے ہیں اسٹار نیوز کے توسط سے کہ گورنر ظہور آغا نامزد ہو گئے ہیں جی بلوچستان کے نئے گورنر کے لیے ظہور آغا کو نامزد کر دیا گیا ہے، جبکہ گزشتہ جو گورنر تھے امان یاسین زئی ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا۔ اسٹار نیوز نے سب سے پہلے آپ تک یہ خبر پہنچائی ہے کہ نئے گورنر کا نام ظہور آغا، اور ظہور آغا کو گورنر بلوچستان مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور یہ خبر سب سے پہلے 7:06 پر اسٹار نیوز کی جانب سے آپ تک پہنچی۔ گورنر بلوچستان جہاں استعفیٰ دیا ہوا تھا، جام کمال کے تعلقات بھی اب اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور کہا جا رہا تھا بہت جلد وہاں گورنر تبدیل ہوں گے۔ اور اب آج سب سے پہلے ہم نے آپ تک یہ خبر پہنچائی ہے اپنے پروگرام الگ خبر میں، اسٹار نیوز کی جانب سے آپ کو سب سے پہلے خبر دے رہے ہیں کہ گورنر ظہور آغا بلوچستان گورنر نامزد ہو گئے ہیں۔ ظہور آغا بلوچستان کے گورنر بن گئے ہیں، سب سے پہلے خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو گورنر تھے امان یاسین زئی ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا۔ ہم ایک نئے گورنر بلوچستان جو نامزد ہوئے ہیں ان کا آپ کے سامنے نام بتا رہے ہیں جی۔ ظہور آغا نئے گورنر بلوچستان ہوں گے، امان یاسین زئی کے بعد نامزد گورنر ظہور آغا ہیں بلوچستان کے حوالے سے۔ یہ اہم خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، بریکنگ نیوز ہے جو آج سب سے پہلے جو بریک کی ہے اسٹار نیوز نے آپ تک یہ خبر پہنچائی ہے 7:06 پر کہ جی بلوچستان میں نئے گورنر ظہور آغا نامزد ہو گئے ہیں۔ گورنر بلوچستان کے لیے ظہور آغا کا نام سامنے آیا اور نامزد بھی وہ ہو گئے ہیں۔ یہ خبر آپ سب سے پہلے دی ہے اسٹار نیوز نے۔ گورنر بلوچستان تھے امان یاسین زئی جن کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے، جسٹس ریٹائرڈ امان اللہ خان یاسین زئی ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا ہے جی، اور نئے گورنر آ گئے ہیں ظہور آغا بلوچستان کے نامزد گورنر ہیں۔ اس سے پہلے جو گورنر تھے جسٹس ریٹائرڈ امان اللہ خان یاسین زئی انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا جو وزیر اعظم عمران خان نے منظور کر لیا ہے۔ اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس میں بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں، خاص طور پر کل بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا سندھ کا پانی بند کرنے کے حوالے سے بیان آیا تھا، اس سے پہلے استعفیٰ دے دیا تھا وزیر تعلیم رند صاحب نے، اور جام کمال کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ اب نئے گورنر آ گئے ہیں، گورنر ظہور آغا جنہیں نامزد کر دیا گیا ہے جسٹس ریٹائرڈ امان اللہ خان یاسین زئی صاحب کے استعفے کے بعد، جو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے منظور بھی کر لیا۔ لیکن یہ دیگر چینلز پر خبر یقیناً اب تک نہیں پہنچی ہوگی، لیکن سب سے پہلے جو خبر بریک کی ہے وہ اسٹار نیوز کو اعزاز حاصل رہا کہ جی سب سے پہلے ایک اہم خبر آپ لوگوں تک، بریکنگ نیوز آپ لوگوں تک پہنچائی کہ گورنر کے لیے ظہور آغا بلوچستان کے نئے گورنر ہوں گے، ظہور آغا انہیں نامزد کر دیا گیا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں جی ہمارے پروگرام کی جانب، خبر کی جانب، وہاں ظاہر جو پاکستان میں اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کا الیکشن ہے 25 جولائی کو، اس پر بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی آصف علی زرداری، نیو یارک پراپرٹی کیس میں آصف علی زرداری صاحب کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے، کیونکہ کل ضمانت مسترد کر دی گئی تھی۔ آج آصف علی زرداری صاحب پیش ہو گئے، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو 28 جولائی تک ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی، اور نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ملک نہیں چل رہا تو بتا دیں نواز کو واپسی کا کہوں یہ کہنا ہے، سابق وزیر اعظم ہے شاہد خاقان عباسی، ان کا بڑا اہم بیان سامنے آیا، پارٹی میں ایسا کوئی نہیں جو ڈیل کے ذریعے اقتدار چاہتا ہو۔ اب یہ گفتگو جو ہو رہی ہے جناب ڈیل کی جانب، کیونکہ مریم نواز نے بھی آج میڈیا سے جو گفتگو کی اس میں یہ کہا ہے کہ ہم پاگل نہیں ہیں، جن کے خلاف جدوجہد ہم کر رہے ہیں اور انہی سے ڈیل کر رہے ہیں۔ وہ یہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کسی قسم کے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہو رہی، نہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں، بلکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں عمران خان صاحب کو یہ وقت دینے کو تیار ہے مسلم لیگ نون۔ وہ کہتے ہیں جی 5 سال ہی پورے کر لیں، اس کے بعد ہی ہم بات کریں گے، یہ نئے الیکشن ہوگا تو مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیابی ان کا یہ کہنا ہے حاصل کر لے گی۔ اس پر فواد چودھری صاحب نے رپلائی کیا جی، وہ کہتے ہیں جی تھکی ہوئی اپوزیشن نے حکومت گرانے کے لیے پورا زور لگایا مگر ناکام رہے۔ نواز بالکل ٹھیک ہیں، پورے لندن کے ریسٹورنٹس گھوم رہے ہیں، عدالتوں میں دائر کیسوں کی وجہ سے واپس نہیں آ رہے۔ وہ کہتے ہیں جی بیمار نہیں ہیں، وہ پورے لندن میں گھومتے نظر آتے ہیں، فوٹیج سامنے آتی ہے، لیکن اصل وجہ کیا ہے وہاں واپس نہ آنے کی؟ وہ کہتے ہیں عدالتوں میں چونکہ کیسز بہت زیادہ ہیں ان کے خلاف، آلریڈی مجرم ہیں وہ، ان کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے، اشتہاری بھی قرار پائے ہیں، اس کے باوجود پاکستان واپس نہیں آ رہے۔ وجہ ان کی یہی ہے کہ عدالتوں سے بھاگے ہوئے ہیں وہ، اس لیے آنا نہیں چاہ رہے، اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ظاہر کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے واپس لایا جا سکے۔ لیکن مریم نواز کی نے جو ایک کھڑاک کے ساتھ واپسی ہوئی ہے، یہ شہباز شریف صاحب کا امتحان ہے اب، کیونکہ وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ شاہد خاقان عباسی ہوں یا مریم نواز یہ بات کرتے ہیں جی ان کا جو بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ جی ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا وہ ہم نے دیکھا کہ قومی سلامتی کی جو میٹنگ تھی وہاں شہباز شریف صاحب
ووٹ کو تو عزت دینے کی بات ہی نہیں کی انہوں نے، اور جو کچھ وہاں وہ کرتے رہے، خوش آمدید جس طرح سے انہوں نے کی ہیں، وہ جتنے بھی وہاں 29 لیڈران موجود تھے مختلف سیاسی جماعتوں کے، اہم رہنما موجود تھے، ان سب نے وہ دیکھا بھی، اور بہت سارے لوگوں نے باہر آ کر کوٹ بھی کیا، بہت سارے پروگرامس میں اس پر آپ بات سن چکے ہیں۔ اچھا، تحریک انصاف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جہاں مشکلات کا شکار ہے پاکستان میں، تو وہیں ان کو مشکلات آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی ہیں، اس پر بھی ہم پروگرام کے آخر میں بات کریں گے، لیکن جس طرح میں نے کہا سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں جی آج کا سب سے اہم ٹاپک زرداری صاحب کی عبوری ضمانت کے علاوہ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی سے بالکل سامنے آ گئے ہیں۔ وہ انہوں نے بالکل تمام باتوں کی تردید کر دی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا شاید پس پردہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ساز باز ہو گئی ہے، یہ کوئی بات طے ہو چکی ہے، جس کے حوالے سے شہباز شریف صاحب جانا چاہ رہے تھے انگلینڈ، اور انہوں نے جس پہ بیان بھی دیا تھا کہ بھائی صاحب کے پاؤں بھی پکڑنا پڑے مجھے، بڑے میاں صاحب کے، تو میں پکڑنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ اس پر ہم بات کریں جی نصرت بھائی صاحبہ MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نصرت بھائی صاحب کیا کہیں گی؟ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح فواد چودھری صاحب نے آج کہا کہ نواز شریف بالکل ٹھیک ہیں، لندن میں مختلف ریسٹورنٹس میں ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن پاکستان نہیں آ رہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ جو یہاں کیسز چل رہے ہیں ان کے اوپر، ان سے وہ بچنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب جناب یہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہم ڈیل کر کے اقتدار میں نہیں آنا چاہتے، ہمیں تو بڑی آفرز آ رہی ہیں، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی تھینک یو سو مچ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں ان لوگوں کے بیانات اور ان لوگوں کے ایکشن آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، ساری عمر سے یہ بے انتہا جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، کوئی کچھ نہیں کریں گے، اس کے باوجود یہ سارے کے سارے غائب ہو گئے سعودی عرب، اور مسلسل یہی کہتے رہے کہ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، انلیس اینڈ انٹل کہ وہاں کے جو خود وزیر صاحب تھے وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ معاہدہ ہے اور یہ اتنے سال کا معاہدہ کر کے گئے تھے۔ تو ان کی کسی بات کا یقین کرنا یا ان کی کسی بات کے اوپر سوچنا کہ یہ سچ بول رہے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اچھا، اس پر ایک یہ بھی بیان آیا نصرت بھائی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی ملک آپ سے نہیں چل رہا، تو ہمیں صاف صاف بتا دیں ملک آپ سے نہیں چل رہا، تو پھر نواز شریف صاحب کو ہم کہیں جی واپس آ جائیں، آپ ہی نے پہلے چلایا تھا اور ابھی وہ چلائیں گے۔ جی 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 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہ ملک ہم سے نہیں چل رہا ہے، اسی لیے معیشت اتنی بہتر ہو گئی ہے، اکانومی ہماری بے انتہا صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے، انڈسٹری ساری کام کرنا شروع ہو گئی ہیں، جو آپ دیکھیں کہ گوادر کا جو سسٹم ہے وہ سارا ماشاءاللہ اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے وہاں پہ۔ اور مطلب کس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے، لوگ غربت کے جنگل سے نکل کے آ رہے ہیں اور وہ اب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کو اچھی زندگی گزارنے کو ملے۔ یا ابھی ایک جو چیز بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے وزیر اعظم کو بھی اور ہم سب کو اور عوام کو بھی، وہ ہے مہنگائی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا جائے یا حکومت کو کہا جائے کہ یہ نالائق حکومت ہے، یہ کام نہیں کر رہی یا کوئی اس طرح کی چیز۔ تو یہ ان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے اچھی طرح اچھا کہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک بڑا اہم مسئلہ جو ہے جس پر وہ سب سے زیادہ جتنی بھی پارٹیز ہیں اور عوام بھی بڑی متاثر ہے وہ ہے مہنگائی۔ وہ کہا جاتا ہے جی آپ کی گورنمنٹ ظاہر 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کی حکومت کو نصرت بھائی صاحبہ، تو وہ کہہ رہے ہیں جی مہنگائی کیوں کم نہیں ہو رہی ہے؟ ہم آٹا چینی دال کی روزانہ بات کرتے ہیں لیکن ان کی قیمتیں بہت اوپر چلی گئی ہیں، پیٹرول مصنوعات بہت اوپر چلی گئی ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، یہ کب کم ہوں گی؟ یہ دیکھیں اس کو ٹائم لگے گا، ایسے کوئی ایک دن میں تو چیزیں نہیں ہو جاتی۔ اب جب ہم لوگوں کو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ بات بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس وقت حکومت ملی ہے اس وقت کیا سچویشن تھی، اور اب الحمدللہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، چیزیں اپنی طرف آ رہی ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ مہنگائی کب ختم ہوگی یا کچھ، تو اس کے لیے صرف میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ جو سال ہے یہ اس کے خاتمے سے پہلے چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے گا اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ لوگوں کو امید ہے اس پر مسلم لیگ نون کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ریاض خان سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ریاض خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ریاض خان صاحب، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی ملک نہیں چل رہا PTI والوں سے، تو ہمیں بتا دیں، نواز شریف صاحب کو ہم واپسی کا کہہ دیں کیونکہ وہی پہلے چلا رہے تھے وہی اب چلائیں گے۔ جبکہ ہمارے ساتھ MNA موجود ہیں نصرت بھائی صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی، وہ یہ کہہ رہی ہیں جی یہ خام خیالی ہے ان کی، جب اتنی اچھی معیشت ہو گئی ہماری، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، تو کیوں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی سرور صاحب اور آپ کے چینل کا۔ دیکھیں جو بات ہمارے قائدین کرتے ہیں تو جو گراؤنڈ پر جو باتیں ہوتی ہیں، جو گراؤنڈ پہ گزر رہی ہوتی ہے عوام میں، اس پہ بات کی جاتی ہے۔
تو یہ جو بات انہوں نے ابھی کہی ہے کہ جی مہنگائی، اصل میں اس حکومت کی پرابلم یہ رہی ہے، کر دیں گے ہو جائے گا، کر دیں گے ہو جائے گا، پہلے دن سے لے کر آج 3 سال مکمل ہو جانے کے باوجود بھی ابھی تک یہ ایسا کہتے ہیں کہ کر دیں گے اور ہو جائے گا، گراؤنڈ پر ابھی تک کچھ ہوا نہیں۔ کیا انہوں نے ابھی ایک لفظ کہا ہے اور یہ ان کے قائدین بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جس طرح حکومت ملی تھی اس وقت کیا تھا؟ آپ بتائیں، کیا اس وقت چینی 52 46 45 روپے نہیں تھی؟ کیا آٹا اس وقت 25 روپے 20 روپے نہیں تھا؟ کیا عوام کو یہ چاہیے، عوام کو روزگار چاہیے، انہوں نے عوام کو کس میں لگا دیا؟ آپ نے رمضان میں دیکھا کہ چینی لوگوں نے لائن میں لگ کر پورا دن خراب کرتے، چینی کو لائن میں لگ کر لوگوں نے لیا۔ اسی طرح آٹا نایاب ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں بجلی، انہوں نے بجٹ میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے کہا کہ ہم نے کچھ مہنگا نہیں ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بجلی بھی مہنگی ہوئی، اس کے بعد پیٹرول بھی اور ڈیزل بھی مہنگا ہوا، اور ظاہر ہے یہ تمام چیزیں جب مہنگی ہوتی ہیں تو مہنگائی کی نصرت بھائی صاحب، میں جواب لے لیتا ہوں سر، جواب لے لیتا ہوں۔ یہ تو نصرت بھائی صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں جی وہی بات آ گئی کہ جی اس وقت اصل مسئلہ جو ہے عوام کو وہ درپیش ہے وہ مہنگائی کا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں 3 سال ہو گئے ہیں لیکن تھوڑا ٹائم مزید دیا جائے تو مہنگائی کم ہوگی، لیکن ابھی تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے اس کے۔ دیکھیں آثار کیسے نظر آئیں، مجھے بتائیے جس اکانومی کو یہ لوگ بالکل زیرو پہ کیا مائنس میں لے کے چلے گئے تھے، جو ہمیں روزانہ ان کا قرض اتارنا پڑتا ہے، ان کی لی ہوئی چیزوں کے اوپر روزانہ ہمیں سبسڈی دینی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ سوچیں کہ بجلی ہے، چاہے گیس ہے، چاہے کچھ اور ہے، انہوں نے اتنے مہنگے داموں لیا ہے کہ ہمیں روز کے حساب سے، آپ یہ دیکھیں پنجاب کی جو ان کی اورنج ٹرین ہے اس کے اوپر کتنے اربوں روپے دینے پڑتے ہیں ہمیں۔ یہ مطلب کس قسم سبسڈی کی لوگ دینی باتیں پڑ رہی کرتے ہیں؟ ہے، سبسڈی دینی پڑ رہی ہے اس پر بھی، بالکل ہر آئل ٹرین پر بہت ہر مہنگی۔ چیز کے اوپر سبسڈی بھی ہے، ان کا قرض بھی ہے، ان کا سود بھی ہے۔ لیکن گورنمنٹ اس میں نصرت بھائی صاحب قرض پر قرض بھی تو لے رہی ہے، ایک شخص پاکستان کا 2.2 لاکھ کا مقروض ہو گیا۔ ظاہر ہے قرض لے رہی ہے، قرض کے بغیر ہم چل کیسے سکتے تھے؟ مجھے صرف یہ بتائیے اب ہم قرض کے بغیر چل کیسے سکتے تھے؟ اچھا قرض لے رہے ہیں قرض اتارنے کے لیے یا عوام پر خرچ کرنے کے لیے؟ قرض لے رہے ہیں قرض اتارنے کے لیے، اور اب جو اکانومی ہماری تھوڑی تھوڑی بہتر ہو رہی ہے اس میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ جب اکانومی ایک جگہ پہ سٹیبل ہو جائے گی تو چیزیں بھی سستی ہونی شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں بھائی ابھی جیسے کہہ رہے تھے میرا فون کٹ گیا تھا، آواز نہیں آ رہی تھی مجھے، آخری ان کا جملہ میں نے سنا ہے، تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ چیزیں مہنگی نہیں ہوں گی۔ چیزیں مہنگی نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود اگر پیٹرول کی انٹرنیشنل اس پہ قیمت زیادہ ہے، ہمیں اس کے حساب سے چلنا ہے، ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قیمت جو ہے وہ 1000 روپے ہے اور ہم 100 روپے میں دے رہے لیکن وہ اب یہ بھی تو ان کا کہنا درست ہے کہ جی آپ کی گورنمنٹ ظاہر ابھی تو نہیں آئی، 3 سال سے زیادہ ہو گئے، 1000 بلکہ 1050 دن سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں آپ کو، تو کب تک رزلٹ آنا شروع ہوگا؟ ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے بھی ہم نے دیکھا کہ جناب یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لائنیں لگی ہوئی تھیں چینی لینے کے لیے، آٹا لینے چلے جائیں تو آٹے والوں نے بھی ہڑتال کی تھی کچھ دن پہلے، پنجاب فلور ملز نے 5 روپے کلو مزید آٹا مہنگا کر دیا ہے۔ آٹا چینی کی قیمتیں اگر ہم دیکھیں تو وہ 200 300 گنا زیادہ ہو گئی ہیں، نون لیگ کے مقابلے میں تو ظاہر ہے مہنگائی اس وقت بہت اوپر ہے۔ تو نون لیگ نے تو آرٹیفیشلی روپے کو ایک جگہ پہ، ڈالر کو ایک جگہ پہ رکھا ہوا تھا نا، 100 روپے پہ وہ ڈالر تھا ایک۔ اب جب آرٹیفیشلی آپ رکھیں گے تو آپ نوٹ چھاپ رہے ہیں جو کہ جس کی وجہ سے آپ 100 پہ ہیں۔ اس قدر مہنگائی اور اس قدر ان لوگوں نے خرابی کی ہے اس نوٹ چھاپنے کی وجہ سے کہ کوئی چیز اپنی اصل جگہ پہ نہیں رہی۔ جب اس کو ڈالر کو چھوڑا گیا اپنے اوریجنل اس پہ تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے گیا ہے اوپر۔ اچھا یہ رائس خان صاحب سن رہے ہیں آپ کہ آپ لوگ چونکہ مہنگائی کر گئے تھے، بیسک جو غلطی ہے وہ یہ ہے ان کی کہ 100 روپے پہ ڈالر کو رکھا ہوا تھا۔ اچھا انہوں نے مصنوعی طریقے سے رکا ہوا تھا جس کی وجہ سے ڈالر 100 پہ رکا ہوا تھا۔ ریاض خان صاحب اب ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے چھوڑ دیا، مصنوعی طریقے سے جو آپ نے رکا ہوا تھا، اسحاق ڈار صاحب نے جو کچھ کیا ہوا تھا وہ تو ہم نے چھوڑ دیا، اب ظاہر ہے اتنا تو اوپر جانا تھا ڈالر کو۔ مجھے ان کی آواز نہیں آتی۔ اچھا نصرت بھائی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہی ہم بات کر رہے ہیں جی مہنگائی غربت کے حوالے سے۔ آپ نے کہا کہ آپ چونکہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، آپ لوگ 3.9 GDP گروتھ لاسٹ ٹائم جو بتایا تھا وزیر خزانہ صاحب نے، لیکن مہنگائی کے حوالے سے بھی ادارہ شماریات کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس وقت 10% سے بھی زیادہ مہنگائی ہے۔ تو اب یہ بھی نظر نہیں آئے گا اگر حکومت کو، تو پھر ظاہر عوام کا تو پھر اللہ حافظ ہے۔
अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफा बलोच साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्हें भी खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। और नुसरत भाई साहिबा भी हैं, रियाज खान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। रियाज खान साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। तो ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, वो कह रही हैं जी तमाम चीज़ें आप बेहतरी की जानिब गामजन है, आप बिगाड़ इतना करके गए थे आप लोग, उसको सुधारने में तो टाइम लगता है। बात बताऊं, आप देखें पाकिस्तान की तारीख का जो कर्जा इन्होंने लिया है, आप देखें कि पाकिस्तान में इतने अरसे में जितने इन 3 सालों में इन्होंने कितना कर्जा ले लिया। अच्छा, दूसरी बात सुने कि सबसे महंगा कर्जा इन्होंने अभी चाइना से लेके सऊदी अरब को दिया। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इन पर एक तो मालिक थे वो उन्होंने इन पर एतबार करना छोड़ दिया, इनके झूठ बोल, ये सारी बात में झूठ बोलते हैं, इसलिए उन्होंने भी इन पर एतबार, उन्होंने चाइना से 14.5% के ऊपर कर्जा ले, सूद पर इन्होंने कर्जा लेके उनको दिया। इतना महंगा कर्जा पूरे दुनिया में किसी ने इतना नहीं लिया। अच्छा, आप ये कहते हैं ये अपना कर्जा ले रहे हैं और उस कर्जे को उतार रहे हैं। अब ये कहते हैं कि जी अचानक पेट्रोल महंगा हो गया, अचानक चंद घंटों में पेट्रोल महंगा हो गया, यानी इतनी इनकी वज़ारत खजाना सो रही थी कि उनको ये नहीं पता कि पेट्रोल महंगा होने वाला है। अच्छा, फिर यहाँ आ जाए कि अब तक इनका सिर्फ यही है कि मसनूई तरीके से डॉलर रोका गया। अच्छा, वो मसनूई तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, आवाम को तो मिले कुछ। आप मुझे ये बताएं कि आवाम को खाना देना, आटा देना, चीनी देना, उनके घरों पर सस्ती चीजें भेजना, बिजली सस्ता करना, इसी तरह पेट्रोल सस्ता करना, ये अवाम का हक है कि नहीं? आप अवाम के हक के लिए कुछ भी करें। आप 4-4, 5-5 तनख्वाहों के तो आप अलाउंस ले रहे हैं कौमी असम्बली के लिए। खुद वजीर आजम कह रहे हैं मेरा तो 2 लाख रुपए में गुजारा नहीं हो रहा। तो यहाँ 10,000 वाले का क्या हाल हो रहा है, 20,000 वाले का क्या हाल हो रहा है, उसको तो देखें कि आपका 2 लाख में नहीं हो रहा, जबकि आपके तो कई ATM चल रहे हैं, तो आपको उस सूरत में भी आपका गुजारा नहीं हो रहा। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको तो बिल भी नहीं देना पड़ रहा। अच्छा, ये तो चले, इस पर एक और बात देखें, 2 बातें यहाँ ऐसी हैं नुसरत भाई साहबा, बल्कि मैं रियाज खान साहब से तरफ जाना चाह रहा हूँ कि एक तो ये कहा उन्होंने कि जी हुकूमत नहीं चल रही, हमें बता दें नवाज शरीफ को कल ही कहूँ कि वापस आ जाए। इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब सेहतमंद है, इसलिए फौरी वापसी भी उनकी हो सकती है अगर इक़्तिदार की कुर्सी उनको नजर आ जाए। दूसरा, मरीम नवाज ने भी ये कहा था कि जी वो आ सकते हैं वापस, लेकिन उनको उनकी जान को खतरा है, जान की उनकी जमानत दें आप। तो इसका मतलब नवाज शरीफ साहब की जिस तरह की वीडियोस आती हैं लंदन से, उससे तो बधाई ही वो लगता है यही है कि फिट हैं, पार्क्स में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, खाने खा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं, ऐसा है कि वहाँ जब इलाज हो रहा है, जो मुस्तकिल वो मेडिसिन खा रहे हैं तो उससे बेहतर हुए, मगर इसमें भी बेहतर नहीं कि वो चल के आ जाए। लंदन में घूम भी सकते हैं, अगर उन्होंने पार्कों में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते। पार्क देखना, पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान जो है कोई यहाँ नाजमाबाद से लालू कैद नहीं है या गोली मारनी है कि आ जाएंगे ना, ठीक है ना। सफर के ट्रैवल करने के लिए भी डॉक्टरों से इजाजत लेना पड़ती है। अगर वो बीमार नहीं थे तो सबसे बड़े तो नायल इनके डॉक्टर हैं। कल उनको वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश हो जाए तो फिर कैसे आ जाएंगे वो? नहीं, देखे मैं एक बात बताऊं, ये अच्छा, इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल उनको, अगर कल उनको कोई पेशकश करता भी है रियाज खान साहब कि जी वतन वापस आ जाएं, आपके इक़्तिदार की कुर्सी पेश कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब इनकार कर देंगे और कहेंगे जी मैं इलाज करा कर आऊंगा, चाहे मुझे 10 साल लग जाए। बताओ, ये बात नहीं है। कोई हमें अगर पेशकश करता है तो हम पहले तो किसी के नहीं मानते, हम वोट को इज्जत दो की बात कर रहे हैं। हम सर कौन सा वोट को इज्जत? अभी कौमी सलामती की मीटिंग हुई थी, हम उसी कौमी सलामती काउंसिल का अगर ये जो मीटिंग हुई है इसमें भी हम बैठे हैं। हम कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए हर शख्स के साथ बैठ सकते हैं। हम इनकी तरह नहीं है कि जब इनके मफाद का काम हो, अवाम के मफाद में कोई काम हो तो उसको ये कहते हैं कि कौन, ये सब तो डाकुओं के साथ हम नहीं बैठेंगे। जब इनकी मफाद का टाइम हो तो ये कहते हैं आ जाए, आप हमारे साथ बैठे। अच्छा जी, आवाम की मफाद की बात हो रही है, अच्छा शामिल कर दो, मैं शामिल, नुसरत भाई साहब सुन रही हैं, मुस्तफा बलोच साहब को शामिल करूंगा। मुस्तफा बलोच साहब, आसिफ जरदारी साहब के हवाले से बड़ी अहम खबर थी आज, न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में उनकी जमानत मंजूर हो गई जी 28 जुलाई तक, और जाहिर कल वो जा नहीं सके थे, मुस्तरद की थी अदालत ने, आज वो पेश हो गए। गो के तबीयत बहुत नासाज है उनकी, उसके बावजूद भी तो जाहिर ये तो खुशखबरी आप लोगों के लिए, कबल वक्त जमानत, कबल वक्त गिरफ्तारी उन्होंने कराई थी जो कि आज मंजूर हुई। और जरदारी साहब की अब जिस तरह के केसेस उनके सामने निकल के आ रहे हैं नैब के हवाले से, इस पर क्या कहेंगे आप? जरदारी साहब को कौन है ऐसा जो साजिशें कर रहा है और सियासत से आउट करना चाहता है? देखें, सियासत से तो किसी को आउट नहीं किया जा सकता, मगर ये चीज़ ज़रूर है कि जो जरदारी साहब के साथ जो किया जा रहा है ये एक बिल्कुल एक आपके सामने है। आप देखें, जैसे जिनको बाहर भेजना होता है इनको, उनके लिए तो जहाज़ भी आ जाता है, उनको तो बाहर आसानी से उनकी रिपोर्टें भी बन जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जरदारी साहब का कहना दुरुस्त है कि उनका डोमिसाइल भाई अलग है, मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से उनके साथ एक दोहरा मेयार
رکھا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو تو ایسا کون کر رہا ہے مصطفیٰ بلوچ صاحب، کون کر رہا ہے کہ جی سندھ کا اگر پاسپورٹ ہے تو ان کے لیے فیصلے کچھ اور ہوں گے، جن کا پنجاب کا ڈومیسائل ہے ان کا کچھ اور ہوگا؟ جی یہ تو اب دیکھیں نا، اب یہ آپ کے سامنے ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. میاں صاحب لندن میں اچھا جو کیسز بن رہے ہیں اس پہ جو بھی مصطفیٰ بلوچ صاحب دیکھیں، اس پر میں نصرت بھائی صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لوں. نصرت بھائی صاحب، آصف زرداری صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز بن رہے ہیں، نیب کے حوالے سے ہوں، اینٹی کرپشن کے حوالے سے ہوں، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ سیاسی کیسز ہیں آپ کے، ظاہر ہے ثابت تو اب تک کہیں نہیں ہوا. دیکھیں کیسز ہم نے نہیں بنائے، نہ ہم چلا رہے ہیں. نیب ایک ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عدالتیں اور نیب جو ہیں جن کو آزاد چھوڑا گیا ہے. کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم نے وہ ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، فون کالز بھی سنی ہیں، جو حکم ہوتا تھا کہ بے نظیر کو اتنے دن کی سزا دو، اتنے دن جیل میں ڈالو، فلاں کو یہ کرو، فلاں کو وہ کرو. تو اب اس طرح نہیں ہو رہا. اب ساری چیزیں بالکل پراپر طریقے سے، جس طرح نیب چاہ رہی ہے وہ قانون کے حساب سے وہ کر رہی ہے، جس طرح عدالتیں چاہ رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. تو موسٹ پرابلی دس از دا بیسٹ ٹائم in the history of judiciary کہ ساری چیزیں انصاف کے ساتھ ہو رہی ہیں اور ان کو کیا جا رہا ہے. باقی یہ کہ عدالت کیا کہتی ہے، نیب کیا کہتی ہے، کتنا. اچھا نیب کو تو ابھی کہہ رہی ہیں آزاد ادارہ ہے، آپ کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے اس پہ، کوئی دباؤ نہیں ہے. بالکل ایسی بات ہے. اچھا ریاض خان صاحب، ایسی ہی بات ہے. یہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہمارے اپنے لوگ اس میں انوالو ہوئے ہیں، مطلب انہوں نے انوالو کیا ہے اور ان کے اوپر مقدمے چل رہے ہیں یا جو کہ پیشیاں ہو رہی ہیں، جو بھگتتے بھی رہے ہیں. جو ایون پرائم منسٹر کتنے 4 مہینے لگاتار جاتے رہے اور ایک چیز 40 سال پرانے ثبوت دیے انہوں نے. تو یہ مطلب میرے خیال میں اس کا مطلب ہے کہ بالکل کون سے نیب کے کیس میں گئے ہیں؟ مصطفیٰ معلم جبا کیس ہو، آپ کا بلین ٹری سونامی کیس ہو، کب بلایا ان کو؟ وہ بھی ہو جائے گا. اگر اس میں بےایمانی ہو رہی ہے تو اس میں بھی ہو جائے گا. آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کیوں خلاف ہے اس پہ مصطفیٰ بلوچ صاحب؟ ہم دیکھتے ہیں سعید غنی صاحب بھی پریس کانفرنس بہت زیادہ کر رہے ہیں آج کل، نیب چیئرمین کے حوالے سے، نیب کے حوالے سے. اب نیب کے حوالے سے جتنے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، بالخصوص ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو نون لیگ کو بہت زیادہ پریشانی تھی نیب کے حوالے سے، اب پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. 3 سال ہم نے نیب گردی بھوکت چکے ہیں، ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہم اس چیز کو آگے بھی فیس کرتے رہیں گے. دیکھیں ہماری ٹاپ لیڈرشپ اگر اس حالت میں بھی زرداری صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اس کے باوجود بھی وہ حاضر ہوئے ہیں نیب میں ایک ضمانت کے لیے، تو وہ تو فیس کر رہے ہیں. ہم تو 2 سال اور فیس کر لیں گے. لیکن کیا یہ تیار ہیں اگلے 5 سال فیس کرنے کے لیے؟ کیونکہ ان کے جو بالکل تیار ہیں، تو نہیں ملے گا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو بالکل تیار ہیں، آپ بنا لیجیے گا کیسز اگر آپ کی حکومت آئے گی تو. اور اگر مطلب کرپشن ہوئی تو یہ تو ابھی صرف باتیں ہیں، وہ تو ثبوت ہوں گے تو آپ بنا لیجیے. اگلے 5 سال کیسے پتہ چلا آپ کو؟ مکافات عمل بالکل ہوگا. نہیں مکافات عمل تو ہوگا. نصرت بھائی صاحب یہ یقین کس طرح ہے پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو اگلے 5 سال آپ کے نہیں ان کے؟ سرور صاحب یہ نہیں بتا سکتے، وہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ اگلے 5 سال ہمارے کیسے ہیں. کیسے ڈیل ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے آپ کی، اس کا مطلب ڈیل ہو گئی، پس پردہ کچھ ہے حقائق جو بتانا نہیں چاہ رہے آپ. دیکھ لیں، آپ عوام میں چلے جائیں، آپ عوام میں جا کے پوچھیں کہ کیا اگلے 5 سال کیا کہ یہ اگلے 5 مہینے بھی ان کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. دیکھیں نیب کے لیے جو ہم سب بات کرتے ہیں حزب اختلاف والے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ معلم جبا کیس میں کیا ان کو بلایا، ملین ٹری میں ان کو بلایا، PRB میں کیا ان کو بلایا. ابھی جہانگیر ترین کے بندوں نے اور جہانگیر ترین نے ابھی تو بھائی 3 سال ہوئے ہمیں، کیا بے چینی ہے. ابھی 3 سال، آپ 30 سال میں بھی 30 سال میں تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے. آپ لوگوں نے تو کسی کو نہیں چھوڑا، آپ نے صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا. ابھی آپ جو آپ بیڑا غرق کر کے گئے آپ نے تو عوام کو آپ نے لائن میں لگا دیے بھیک مانگنے میں. آپ آگے گھر چھوڑ دیں، آپ کرایہ نہیں دے سکتے تو آئے، ہم نے آپ کے لیے پناہ گاہ بنائی ہے، وہاں کے سوئیں. 4 گاڑیاں پورے پاکستان میں کھانا بانٹ رہی ہیں، 20 کروڑ عوام اس سے کھانا کھائے گی. یہ طریقہ کار نہیں ہے. معیشت اس کو کہتے ہیں کہ عوام نیچے کھائے پیے، گھر میں ان کے کھانا ہو اور وہ خوش ہو. معیشت اس کو نہیں کہتے. معیشت تو ریاض خان صاحب نصرت بھائی صاحبہ جو کہہ رہی ہیں ترقی کے لیے کچھ اور ہو رہا ہے. جی بولیں. نہیں نصرت بھائی صاحبہ جو نصرت بھائی صاحبہ جی نصرت بھائی صاحب کیا کہہ رہی ہیں ترقی کے حوالے سے آپ؟ میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پناہ گاہیں بنا کے ہم ترقی نہیں کر سکتے، پناہ گاہیں بنا کے ہم فقیر بنا دے رہے ہیں. تو ان کو اگر یاد ہو کہ بے نظیر انکم سپورٹ، جس میں کہ
آپ کو پتا ہے کہ ایف بی آر کے جو افسران ہیں ان تک نے 50 لوگوں کے 500 لوگوں کی شناختی کارڈ لے کے وہ اس کا پیسہ کھاتے رہے. اب کم از کم جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ڈیزرونگ لوگوں کو تو کیا جا رہا ہے. کرپشن نہیں ہو رہی, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جتنے بھی منصوبے ہیں عمران خان صاحب کے اس میں کرپشن نہیں ہو رہی, جبکہ بینظیر صاحبہ نے یا نواز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ یا شہباز شریف صاحب نے شروع کیے تھے اس میں کرپشن بہت جی یہ انتہائی غلط بات کی ہے انہوں نے. بے نظیر انکم سپورٹ ایک پروگرام, ایک انٹرنیشنلی ایکلیمڈ پروگرام ہے جس کو انہوں نے کاپی پیسٹ کیا ہے. ان کے پاس اپنا ذاتی دماغ تو تھا نہیں, خود سے تو کوئی ایک پروگرام 3 سال میں ڈال نہیں سکے, اسی کو انہوں نے احساس کا نام دے کے یوز کیا. میڈیکل کہنے کا مقصد ہے کم از کم جب بے نظیر انکم سپورٹ کا نام لیں تو کم از کم احترام سے نام لیں اور کم از کم کریڈٹ دیں پیپلز پارٹی کو. نے شروع کیا ہے, یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اچھا یہ سارے پروگرام ہی نصرت بھائی صاحبہ, یہ سارے پروگرام تو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے خود سے کیا کیا, یہ سارے پروگرام ہمارے ہیں. دیکھیں میں صرف اتنی سی بات کرتی ہوں کہ یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب بے نظیر کا کوئی پروگرام ہوتا تھا تو ان کی نون لیگ کی حکومت آ کے اس کو بالکل سٹاپ کر دیتی تھی. وہ ساری بلڈنگز, وہ ساری چیزیں تباہ برباد ہو جاتی تھی. پھر اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کا آتا, یہ نون لیگ کا آتا تھا تو پیپلز پارٹی بند کر دیتی تھی. اب پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت آئی ہے جو پچھلے جو بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں ان سب کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. محترمہ فور یور کائنڈ انفارمیشن, کم از کم ہمارے کوئی پروگرام تو ہوتے تھے, آپ اپنا کوئی ذاتی ایک پروگرام بتا دیں. گرین لائن پروجیکٹ بھائی صاحب جس کو آپ کیش کرتے ہیں, ہاں بے نظیر انکم سپورٹ گرین لائن پروگرام پارٹی کا جس کو آپ کیش کرتی ہیں, جس میں روزانہ اربوں کی سبسڈی دینی پڑتی ہے. آپ کے موٹر ویز جو بنائی اس میں پہلے پورا پاکستان اس کو قرض کے دلدل میں پھنسا دیا. جتنے بھی خان صاحب تو جتنے بھی بلڈر مافیا اور یہ جتنے بھی کنسٹرکشن مافیا ہے ان کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں 24 گھنٹے. ان کے لیے یہ آپ کا خیال ہے, یہ آپ کا خیال ہے, فوکس ہے آپ کا خیال ہے 5 سال میں نظر آئے گا اس کے بعد کہ پاکستان ترقی کر کے کہاں سے کہاں چلا گیا. ان کا فوکس ہے سیمنٹ مافیا پہ جنہوں نے ان کو یہاں پہ اقتدار میں لا کے بٹھایا ہے. یہ تو نصرت بھائی صاحب یہ خیر بالکل بیکار کی باتیں کر رہے ہیں آپ کہ یہ فوکس ہے ان کے اوپر. یہ فوکس ہے پاکستان کے اوپر کہ کنسٹرکشن کی کمپنی شروع ہو تو اس کے ساتھ ایٹ لیسٹ 46 کمپنیز کام کرنا شروع کرتی ہیں جس کی وجہ سے روزگار بڑھتا ہے, جس کی وجہ خان صاحب نے کم از کم یہ آپ تینوں سے چھوٹا سا ایک منٹ پاکستان یہ ایک اہم سوال مصطفی صاحب آپ سے بھی, نصرت بھائی صاحب آپ سے بھی, ریاض خان صاحب آپ سے بھی ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, لیکن سوال یہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کا وہ لیڈر تو کم از کم سامنے آیا ہے کہ جس نے امریکہ کو آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہا ہے کہ جی ہم اڈے نہیں دے سکتے. اس پہ تینوں کا ہم جواب لیں گے, پوری دنیا میں عزت ہے, پوری چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, اس کا جواب لیں گے تینوں سے. میرے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کے اس بیان کی کہ جناب انہوں نے جس طرح امریکہ کو منع کیا ہے دینے سے, اس میں بھی بہت سارے لوگ تو بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. یہی ہم بات کر رہے تھے نصرت بھائی صاحبہ سے کہ پاکستان کا اچھا اس پہ نصرت بھائی صاحب آپ تو ظاہر ہے آپ تو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے, آپ کا ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں, اس پر خاص طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا موقف لینا چاہوں گا کہ جناب اتنی ہمت عمران خان صاحب نے کی, کیا اب سپر پاور ہے امریکہ, ان کے سامنے یہ منع کرنا. اس سے پہلے تو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ایک فون کال ہوتی تھی اور حکمران لیٹ جایا کرتے تھے. یہ پہلا حکمران کوئی سایہ پاکستان میں جس نے کہا ہے کہ جی ہم نہیں دیں گے اڈے, دیکھ لیجئے گا, اور اس بات پہ قائم بھی رہوں گا. لیکن بہت سارے لوگ تنقید یہ کرتے ہیں جی خان صاحب نے بہت ساری چیزوں پہ ایشو کے یو ٹرن لے لیتے ہیں, شاید ایسا ہو جائے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ خان صاحب نے بڑی بڑی باتیں تو پارلیمنٹ میں آ کے کر لی, لیکن اس کے بعد جو نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس تھا اس سے تو غیر حاضر رہے, وہاں پہ تو آنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی ان کو. تو اتنی نان سیریسنس جو انہوں نے وہاں پہ دکھائی ہے, تو اس سے تو کیا میسج گیا, آپ بتائیں کیا میسج گیا ہوگا پاکستان کے. بھائی صاحب یہ سوال بہت پوچھ رہے ہیں پاکستان میں لوگ کہ اہم میٹنگ تھی اور اس میں عمران خان صاحب غیر حاضر رہے, اس کی کوئی خاص وجوہات تھیں؟ دیکھیں اس کی خاص وجوہات یہی تھی کہ وہ فیس ہی نہیں کرنا چاہتے چیلنجز کو. یہی انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بھی کیا تھا, جب کشمیر کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی وہاں پہ بھی یہ نہیں آئے تھے. بڑی بڑی باتیں کی تھی ٹیپو سلطان ہونے کی, اور ٹیپو سلطان کی طرح لڑیں گے, یہ کریں گے. کیا کیا کشمیر؟ یہ جو پوائنٹ ہے اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو آنا چاہیے تھا, خاص طور پر قومی سلامتی کی میٹنگ تھی. نصرت بھائی صاحبہ گفتگو سن رہے ہیں آپ بھی؟ اچھا ان تک شاید اب پوچھ لیتے ہیں ان سے. سرور صاحب. جی ریاض خان صاحب. جی
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपने उस सवाल से पहले आपने उसी सवाल के दौरान आपने एक लफ्ज कहा कि एक फोन कॉल आया और लोग लेट जाते थे। देखिए जब एटमी धमाके करने लगे थे तो मियां नवाज शरीफ साहब को कई टेलीफोन आए हैं, तो क्या एटमी धमाके नहीं किए? ये आप मुझे ये बताएं। इसी तरह ये सवाल बड़ा अहम है सर। देखिए आप आज आपकी मौजूदगी से फायदा उठाऊं मैं, रियाज खान साहब ये बताइए, हमसे पहले सुने, सवाल सुन लें सर। हमसे पहले 6 ममालिक जो हैं एटमी ताकत बने, किसी का वज़ीर आज़म क्रेडिट नहीं लेता। ये आप लोग क्यों उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं कि जी मियाँ साहब को किया कारनामा, मियाँ साहब का कारनामा? वो 6 जो जिन ममालिक ने हमसे पहले किया था उनके वज़ीर आज़म किसी को नाम नहीं पता। देखिए मैं एक बात बताऊं, हम क्रेडिट यूं लेते हैं, हम इस चीज को तस्लीम करते हैं कि इसकी बुनियाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने रखी थी। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने इसकी बुनियाद रखी, उसके बाद किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो धमाके कर जाते। हम इस तरह कहते हैं। और इनको टेलीफोन आए, क्या अमेरिका से फोन नहीं आए, क्या बरतानिया से फोन नहीं आए, डॉलर माफ करने, पूरी आपके कर्जे माफ करने के फोन आए, धमकियां आई, तो क्या नवाज शरीफ डरे? नवाज शरीफ ने धमाके किए। उस वक्त कौम एक थी, मुत्तहद थी, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम थे। हमारा कहने का मकसद ये है कि एक फोन कॉल का जो आप लफ्ज लेते हैं, कम से कम हमें बीच में से हटा दिया करें। हम इस तरह नहीं करते। एक दूसरी बात आपने इनका कहा कि अमेरिका को इन्होंने जवाब दिया। आप उससे थोड़े दिन पहले तो एक चीज तो देखें ना कि इन्होंने कई मर्तबा अमेरिकन सदर को फोन किए, उन्होंने इनका फोन का जवाब देना पसंद नहीं किया। वो अच्छा सर दूसरी तरफ चला जाएगा प्रोग्राम। मैं ये चाहता हूँ इस पर बात कर लेते हैं ना, इस पर ये उस वक्त बात नहीं की थी, उसके बाद इन्होंने नुसरत भाई साहब आपकी तरफ आऊंगा। नुसरत भाई साहब जी इमरान खान का फोन कट गया था, मुझे पता नहीं गुफ्तगू किसके ऊपर हो रही है। जी नहीं, गुफ्तगू वही थी। इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने जो एक बयान दिया कि जी अमेरिका को अड्डे नहीं दी जाएंगे, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया पूरी कौम ने, लेकिन इस पर भी जाहिर है नून लीग वाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं जी हमें क्या पता, ये यू टर्न ले लेते हैं हर बात पर। सबसे बड़ा यू टर्न ये देख लीजिए कि ये तो बयान दे दिया, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी, उसमें इमरान खान साहब आए नहीं। देखिए नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा तो सिक्योरिटी के वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और इस वक्त पाकिस्तान अगर किसी हालत में है, सही हालत में, तो वो हमारी आर्मी की वजह से, हमारी फौज की वजह से। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन वेरी शॉकिंग न्यूज़ लेकिन वज़ीर आज़म साहब को भी तो होना चाहिए था, होना चाहिए था, बिल्कुल वो आना भी चाह रहे थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का मैसेज आया कि जी अगर वज़ीर आज़म आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। तो फिर वज़ीर आज़म ने सोचा कि भाई तुम तो शरीक हो जाओ, बाकी आप फरमाइशें करेंगे जी। शहबाज शरीफ साहब जाहिर है फरमाइशें कर रहे थे कि मत आइएगा, तो वो जाहिर है उन्होंने कहा जी आप मिलने चले जाए। एक इंसान एक फैसला करता है और वो अगर वो समझता है कि ये गलत है तो उसको वो ठीक करने के लिए वो टर्न लेते हैं, जिसको ये यू टर्न कहें या जो मर्जी कहें। जितने बड़े बड़े यू टर्न लोगों वो कह रही है जी दुनिया भर में बड़े बड़े यू टर्न हो जाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे शहबाज शरीफ के हवाले से मुझे जवाब देने दें। शहबाज शरीफ का ये लोग नाम लेते हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ इतने पावरफुल हो गए इस गवर्नमेंट के अंदर कि वजीर आजम को उन्होंने बाहर बिठा दिया। देखिए ना, बात नहीं बाहर ही बिठा दिया। वो ये कह रही है कि जी उन्होंने कहा था कि जी ये आएंगे तो फिर मैं नहीं आऊंगा। दुनिया को तासुर ही जाना चाहिए। सुन तो ले सर, रियाज खान का सवाल सुन लीजिए। वो ये कह रही है कि दुनिया को मैं बता दूं, अगर रिट नहीं है, नहीं रिट तो है सर, रिट की बात नहीं है। वो उन्होंने ये कहा है, उनका जवाब सुन लीजिए सर। तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी हमारी मीटिंग तो रोजाना ही होती है आर्मी चीफ साहब से, दुनिया को ये पैगाम जाए कि जी बाकी जो लोग हैं यहाँ पर अपोजिशन जो है उसको भी अहमियत दी जाती है, उनका मिलना जरूरी था। इसलिए अगर वो फरमाइश करे मैं ना हूं तो मैं नहीं आया। मुझे जवाब देने इसको ऐसे ना ले। इस मीटिंग में खान साहब आना जरूरी था, वो अगर नहीं आए। मेरी बात सुन लें, इसका जवाब मैं देता हूँ। 4 दिन तक इन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को तकरीर करने नहीं दी असेंबली के अंदर। ये क्या आवाम नहीं देख रही थी, दुनिया नहीं देख रही थी इसको? 4 दिन तक इन्होंने क्या नहीं किया? उदम गालियां तक दी, इन्होंने किताबें तक मारी। क्या वो पूरी दुनिया नहीं देख रही थी? पीटीआई की खातून जख्मी हो गई थी इसमें। तो रियाज खान साहब इसमें नुसरत भाई साहब है, चूंकि मेंबर नेशनल असेंबली में इन्होंने देखा होगा। इसमें नुसरत भाई साहब आप क्या कहेंगे? ये जो किताबें एक दूसरे को मारी गई, बजट की कॉपियां, इसमें तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे?
یہ تو دونوں جانب سے ہوا نا, جو نیشنل اسمبلی میں ہم نے دیکھا, قومی اسمبلی میں, کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کو گالیاں دی گئیں, ہلا گلا, جو پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی, جس طرح کا رویہ اختیار کیا تھا ممبر نیشنل اسمبلیز نے وہاں پر. تو اس میں جی مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ کیا فرما رہے تھے کہ نیشنل اسمبلی میں جو کچھ ہوتا رہا اس میں تو ظاہر ہے تمام لوگ موجود تھے نا, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, تحریک انصاف کے بھی تھے, نون لیگ کے بھی تھے. جی جی اچھا, میں اس پہ آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیں اپوزیشن ہمیشہ احتجاج کرتی ہے, اپوزیشن اگر احتجاج کرتی ہے تو حکومت کا کام ہے اس کو منانا اور احتجاج کو روکنا. تو اس کے بعد ہوا نا, اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے تقریر کی, پہلی دفعہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی تقریر کی, خود کتابیں لے کے پھینک رہی ہے. اچھا نہیں, ان کی ملائکہ بخاری جو زخمی ہوئی تھی, نصرت بھائی صاحبہ, جو اسمبلی میں جو کچھ ہوا تھا, آپ بھی ظاہر ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو وہاں پہل جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے ہوئی تھی اور ہمارے لوگ بھی زخمی ہوئے. حالانکہ ہم نے دیکھا تھا ایک پریس کانفرنس میں ملائکہ بخاری صاحبہ کی آنکھ پر غالباً لگی تھی, کسی نے کوئی چیز ماری تھی. صرف ملائکہ بخاری نہیں تھی, اور یہ بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ ہماری طرف سے شروع ہوا تھا, شروع ان کی طرف سے ہی ہوا تھا. یہ لوگ بے انتہا شور اور ہنگامہ کر رہے تھے. اس کے بعد جب بک آ کے لگی ہے ملائکہ کو اس کی آنکھ میں, اس کے بعد شہزاد کمل ہیں, ان کی کمر پہ بک ماری جان کے کسی نے, پھر ایک اور خاتون ہے نظر پٹھان, ان کے پیٹ میں آ کے لگی. تو اس کے بعد مراد سعید اوپر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کتابیں پھینکنی شروع کی. انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر ایسا صحیح. تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ, آپ ظاہر ہے خواتین کا احترام ہونا چاہیے. سن رہے ہیں مصطفیٰ بلوچ صاحب, یہ آپ کی جانب سے شروع ہوئی, وہ کہتے ہیں جی اپوزیشن کی جانب سے. سن رہے ہیں یہ بات شروع بات کو سن کے اچھا شروع کی بات نہیں ہے سر, اسٹارٹ تو آپ کی طرف سے ہوئی نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ان کے سوال کا جواب ہے کہ شہباز شریف نے منع کیا اور وہ نہیں آئے, تو ہم اسی شہباز شریف کو قومی اسمبلی کے اندر تقریر کرنے نہیں دے رہے قائد حزب اصلاح کو. ہم, میرا کہنے کا مقصد یہ. اچھا پھر شہباز شریف صاحب کی تقریر اتنی اہم تھی, ریاض خان صاحب جو اہم تقریر بالکل اہم تھی ان کی, لیکن بجٹ سیشن بھی بہت اہم تھا, جہاں سے غائب ہو گئے شہباز شریف صاحب. نہ صرف خود نہیں آئے بلکہ 14 ممبر نیشنل اسمبلی کو بھی ساتھ لے گئے. شہباز شریف کی تقریر اتنی اہم نہیں تھی تو پھر یہاں پر شہباز شریف کی اس نیشنل سیکورٹی کونسل کے میں شہباز شریف کی اہم تھی اور وزیر اعظم اہم نہیں تھے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب, اور وہ تو ایک پیج پر آلریڈی موجود ہے, روزانہ ہی میٹنگز ہوتی ہیں, آپ لوگوں کا ملنا ضروری تھا. یا تو آپ بھی مان لیں, یا تو ریاض خان صاحب آپ بھی مان لیں کہ آپ کی قیادت روزانہ آپ کی قیادت, یہ مانتے ہیں کہ وہ یو ٹرن لینے کی خاطر انہوں نے اس سے واک آؤٹ کیا تاکہ میں بعد میں کہہ سکوں کہ میں تو موجود ہی نہیں تھا جو ہوا. سیدھی بات ہے. یا تو آپ بھی مان لیں ریاض خان صاحب کہ آپ کی قیادت بھی اندھیرے میں روزانہ میٹنگ کرتی رہتی. کلنٹن سے دیکھیں, کشمیر کے لیے جو انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کی تو یہاں کے انہوں نے دھن کے بجائے کہ جی ہم نے کشمیر. آپ دونوں سے سوال, اچھا ریاض خان صاحب ایک سوال آپ سے بھی اور مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ سے بھی. آپ دونوں ظاہر اپوزیشن, قومی میں ظاہر اپوزیشن کے طور پر موجود ہیں, قومی اسمبلی میں اپوزیشن رہنماؤں کے طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں, شہباز شریف صاحب بھی ہیں. یہاں آج فواد چودھری نے ایک تانا دیا ہے جی, وہ کہتے ہیں تھکی ہوئی اپوزیشن نے حکومت گرانے کے لیے پورا زور لگایا مگر ناکام رہی. تو سر اب تو ظاہر تھکار کے آپ نے دیکھا حکومت تو گر نہیں رہی ہے, تو پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی باہر آ گئی, نون لیگ والے بھی اب گھر بھیجنا نہیں چاہتے. مریم نواز نے کہا ہے کہ جی 5 سال ہی پورے کر لیں. جی مصطفیٰ بلوچ صاحب. دیکھیں اپوزیشن اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی فل چارج ہے. ہمارے جلسے کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں بلاول صاحب کے, سر وہ تو الیکشن کی وجہ سے نا, چارج کیا مطلب ہے, وہ تو الیکشن کی وجہ سے تمام پارٹیز کر رہی ہیں. جی سر آزاد کشمیر میں الیکشن کی وجہ سے تمام پارٹیز جلسے کر رہی ہیں. ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں اپوزیشن کیوں پیچھے ہٹ گئی, پہلے تو گھر بھیجنا چاہتے تھے اس حکومت کو. نہیں دیکھیں, وہ تو ہمارے کو چیئرمین صاحب نے کہا ہے نا کہ اس کو ہم نہیں گرائیں گے, یہ خود گریں گے. تو اگر یہ بتائیے, اگر نہیں ایک بات بتائیے, نہیں میں پہلے آپ سے سوال کر لوں پھر ان سے بھی کر لیتا ہوں. آپ یہ بتائیے اگر یہ گورنمنٹ نے خود ہی گرنا ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چیئرمین نے کہہ دیا یہ خود گرے گی ہم نہیں گرائیں گے, تو پھر پی ڈی ایم کیوں بنائی تھی آپ نے؟ دیکھیں پی ڈی ایم ہم نے بنائی تھی, اور پی ڈی ایم کا جو جتنا ہم نے آؤٹ کم دیکھا اس کے سامنے آپ دیکھیں کہ حکومت گرانے کے لیے بنائی تھی نا, لینا پڑا, حکومت بنانے کے لیے ہی آپ نے تشکیل دی تھی. سینٹ الیکشنز میں ان کی حالت خراب ہو گئی, ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف جانا پڑا. تو یہ ایک پی ڈی ایم کی جیت تھی, یہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک نظریے کے موقف کی جیت تھی. ان سے سوال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے ابھی تک خان صاحب کو کال کیوں نہیں کی, یہ سوال کا جواب ذرا دے دیں گے. اچھا وہ عمران خان صاحب کی اسپیسیفک شخصیت کی بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان کو کال نہیں کی.
جی دیکھیں نا افغانستان کے ایشو پہ ابھی تک کوئی ایک کال نہیں آئی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں اس تو مصطفی صاحب میں اس طرح آنا چاہ رہا ہوں کہ ریاض خان صاحب سے بھی یہ بات کروں گا میں کہ جی اپوزیشن کیوں تھکی نظر آ رہی ہے حکومت کو گھر بھیجنے کے بجائے, اب آپ چاہتے ہیں کہ جی 5 سال وہ پورے کر لے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, اپوزیشن اپنی جو کردار ادا کر رہی ہے تمام پارٹیاں مل کے وہ قومی اسمبلیوں کے اندر ادا کر رہی ہے, ٹھیک ہے جی. باہر جو ہوتا ہے یہ ایک سیاسی اتحاد جو ہوتا ہے, سر کیا کردار ادا کر رہے ہیں یہ تو پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے. بجٹ اتنی آسانی سے منظور کر لیا انہوں نے, آپ غیر حاضر تھے, آپ کے قائد حزب اختلاف غیر حاضر, 14 ممبران آپ کے غیر حاضر. اگر ان کے کسی کے یہاں کوئی انتقال کر جائے تو پھر وہ اگر وہاں رک جاتے ہیں تو اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. کیا وہ ان کے آنے سے رک نہیں سکتا تھا؟ ایک بات ہے, آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی بجٹ ایسا ہے. اچھا ایک بات بتائیے, چلیں ٹھیک ہے جی, وہ خود ان کے رشتہ دار تھے, ان کے کزن تھے طارق صاحب, جن کے گئے ہوں گے جنازے میں گئے یا ان کے سوئم تھا اس دن اس لیے چلے گئے, لیکن باقی لوگوں کو تو ہونا چاہیے تھا. اور اس کے باوجود کہ اس سے پہلے کوئی آپس میں اپوزیشن نے میٹنگ بھی نہیں کی کہ جی کل کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے, کس طرح روکا جائے گا بجٹ منظور ہونے سے, کچھ بھی نظر نہیں آیا ہمیں. سب بات ہوتی ہے ان کے, یہ بیٹھتے ہیں قائد حزب اختلاف کے ساتھ بیٹھتے ہیں, سب بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک بات ہے. دیکھیں اصل میں بات جو مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو بیانیہ لے کے آئے تھے اس بیانیے میں سے ایک بات نہیں ہے پوری ہوئی. اب تک ان کا 3 سال میں صرف یہی ہے کہ یہ کر دیں گے, یہ کر دیا ایڈ والا لفظ آج تک نہیں ہوا, یہ کر دیں گے, وہ ہونے والا, یہ کرنے, ہم جو ہے نا IMF کے پاس نہیں جائیں گے, ہم یہ کہتے ہیں وہ چلے گئے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم مہنگائی نہیں کریں گے, وہ کر دی. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم غریب آدمی کی تنخواہیں بڑھائیں گے, وہ نہیں بڑھائی, اپنی تنخواہیں بڑھا دی. ابھی آپ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیلی کاپٹر کے جو ابھی انسینٹیو بنا ہے, دیکھیں اس پہ کیا ایکشن ہوا. ان کے دوستوں کو اپنا ہیلی کاپٹر دیا, یہ نواز رہے. کون سا ایسا, میں آپ سے علی سرور صاحب ایک سوال کرتا ہوں, کوئی ایسی وزارت بتا دیں جس کے اوپر الزام نہ لگاؤ اور وہ وہاں سے چینج نہ ہو. الزام ہے نا سر, آپ کی قیادت پر الزام ہے, زرداری صاحب پہ الزام ہے, بہت سارے لوگوں پر الزام ہے, ثابت نہیں ہو رہا. پاکستان میں مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے, عدالتیں آزاد بھی ہیں, اس کے باوجود ثابت نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا سر جی, ان میں سے کس کو نیب نے بلایا؟ کیا جہانگیر ترین کو نیب نے بلایا؟ کیا جہانگیر ترین کو سزا ہوئی؟ کیا ان کے اتنے بندے جو ان کے ساتھ ملنے گئے کہ اسے NRO نہیں کہتے؟ جہانگیر ترین کو سزا نہیں ہوئی تو آپ کی قیادت کو تو ہو گئی سزا, نواز شریف صاحب کو ہو گئی, کیا علیمہ باجی, اس کے بعد وہ فرار ہو گئے. کسی نے بلایا کہ اتنے ڈالر کہاں سے آئے؟ اسی طرح پوچھا جاتا ہے نا. کیا ان کے وزیر دفاع جو ہیں, کیا ان کے اوپر کیس نہیں ہے معلوم جبہ کا؟ کیا عمران خان کے اوپر کیس نہیں ہے؟ مصطفیٰ بلوچ صاحب, آپ کی قیادت پر بھی کیسز ہیں بہت زیادہ, لیکن وہ نون لیگ کے دور میں بنے. نون لیگ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کے دور میں زیادہ تر کیسز بنے. تو یہ سارے تو آپ تو تیسری پارٹی تو بہت بعد میں آئی نہیں, تو آپ لوگ بھی پہلے اس طرح کرتے رہے, ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہے, ایک دوسرے کے اوپر سیاسی کیسز تھوپتے رہے. دیکھیں شہزاد اکبر صاحب کی جو آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس طرح جو ہے نا انوالو ہو رہے ہیں آپ کی چیزوں میں, کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی میں بھی انوالو ہو رہے ہیں, بہت ساری چیزوں میں وہ انوالو ہو رہے ہیں. لگ رہا ہے اس سے کہ یہ ایک اوپر سے پرائم منسٹر ہاؤس سے ڈائریکشن مل رہی ہے نیب کو, اور نیب کو مل رہی ہے کہ بھئی آپ کسی طریقے سے ان کی جو ہے نا وہ کیسز کو آپ کسی طریقے سے ٹویسٹ کریں, کسی طریقے سے آپ ان کو جو ہے نا وہ جیلوں میں ڈالیں تاکہ یہ آسانی سے اپنے کام کرتے ہیں 5 سال گزاریں. لیکن اس سے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس طرح آسانی سے تو گزار لیں گے نا. آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قیادت نے کہہ دیا جی یہ حکومت اپنے وزن سے گرے گی, 5 سال پورے کرنے دیں. مریم نواز نے بھی کہہ دیا یہ حکومت خود گرے گی, 5 سال پورے کرنے دیں. تو پھر آپ کو تو اس لیے تو آپ اپوزیشن کو انہوں نے کہا تھکی ہوئی اپوزیشن نظر آ رہی ہے, نہ باہر نکل رہے ہیں, نہ کوئی شور شرابہ ہے. جس طرح پہلے ملین مارچ کی کالیں ہو رہی تھیں, اسلام آباد آ رہے تھے, فضل الرحمان صاحب بھی تتر بتر ہو گئے سارے. نہیں دیکھیں, ہم ایز اے ریسپانسبل اپوزیشن, کورونا پھیلا ہوا ہے, ہمیں یہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا ایک ماس موومنٹ ہو جس میں جو ہے نا وہ ایک وبا کی صورت میں ہم اور لوگوں کو جو ہے نا. سر کشمیر میں جلسے ہو رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں مصطفیٰ بلوچ صاحب. تھوڑا سا چلے, بہت شکریہ نصرت بھائی صاحب آپ کا بھی, اور ریاض خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اس ٹاپک پر ہم بات کر رہے تھے. مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ کا بھی شکریہ. ہیڈ لائنز کی طرف ہمیں جانا ہے, بریک بھی لینا ہے جی. بریک اور ہیڈ لائنز کے بعد پھر حاضر ہوں گے جی. دیکھتے رہیے الگ خبر. اور یہ موسم حسین, ہمیں ڈر ہے ہم کھو نہ جائیں. جب جب زلفیں تیری سواریوں کا دل مچلے, تجھے چاند کے بہانے دیکھوں تو چھت پر آجا گوریے. شام سویرے تیرے پیار میں یہی گیت دوہراؤں رانی, یہی گیت دوہراؤں. ہر کرم اپنا کریں گے اے سنم تیرے لیے.
कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। इमली का बूटा तेरे का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जलती हो गई देर। एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। बरसग़ीर के अजीम अदाकार दिलीप कुमार के हवाले से आपने पैकेज देखा। आज उनका इंतकाल हुआ 98 साल की उम्र में। दिलीप कुमार अलमारूफ दिलीप कुमार के नाम से जानते थे। यूसुफ खान उनका बेसिकली नाम था और गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से सांस लेने में उनको दुश्वारी थी, जिसके वजह से उन्हें मुंबई के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहाँ वो आज इंतकाल कर गए। दिलीप कुमार 1922 में पेशावर में पैदा हुए थे और आज उनका इंतकाल हुआ। शहनशाह जज्बात का लक़ब उनको दिया गया था उस ज़माने में। और हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में अगर जिक्र करूँ मैं, 1944 पहली फिल्म थी इनकी, जब से लेकर 1970 की दहाई तक इन्होंने राज किया। वैसे तो ज़ाहिर सारी उम्र ही हिंदुस्तान के बल्कि क्या बरसग़ीर के सबसे बड़े अदाकार वो कहलाए और अपने पीछे अनमिट नकूश छोड़ गए हैं वो। उन्होंने 65 से ज़ायद फिल्मों में काम भी किया, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं, मार्करतुल आरा फिल्में हैं, जिनको आज भी लोग देखते हैं, सीखते हैं आने वाले। ख़ास तौर पर बात करूँ उनकी इन फिल्मों के हवाले से, उनकी फ़िल्म देवदास, संगदिल, आन, नया दौर, कर्मा, मुग़ल आज़म वगैरह वगैरह बहुत सारी फिल्में थी उनकी। 65 से ज़ायद फिल्में हैं जिनमें उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। बहुत बड़ा नाम बरसग़ीर का, और ज़ाहिर जो इस दुनिया में आया है उन्हें जाना भी है। बिलाखिर आज एक बहुत बड़ा बाब जो है फिल्म इंडस्ट्री का वो बंद हो गया। इस पर हम बात करेंगे जी, और ये बताएंगे हम आपको कि 1998 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा था। गो कि वो 3 दौरों पर 3-4 मरतबा पाकिस्तान आए और अपना आबाई घर पेशावर में जो है वो भी देखने वो गए थे और इसको कौमी विरसा करार दिया पाकिस्तान की हुकूमत ने। उनके आबाई घर को भी 1935 में वो पेशावर से उनकी फैमिली माइग्रेट कर गई थी बम्बई। उस ज़माने बम्बई नाम था, अब मुंबई कर दिया हिंदुस्तान वालों ने इसको। और इनका फल का बिज़नेस हुआ करता था, खुश्क मेवाजात बेचा करते थे इनके वालिद साहब। ये वहाँ शिफ्ट हो गए, बाकी तालीम उन्होंने वहीं हासिल की, फिर उसका फिल्म इंडस्ट्री में चले गए 1944 से लेकर, और ज़ाहिर लंबे अरसे तक बड़ा लंबा इनका करियर भी है। और इन पर ख़ासतौर पर इनके जो हम असर अदाकार थे वो उसी ज़माने में जो उनके हम असर थे वो कहा करते थे कि जी अदाकारी अगर आपने सीखनी हो, किसी अदाकार को आपने देखना हो कि क्या उसका अंदाज़ होना चाहिए, तो वो कहा करते थे कि जी दिलीप कुमार साहब को आप देखिए। देव आनंद थे, राज कपूर साहब थे, उस ज़माने में टाइकोन था ये 3 लोगों का, दिलीप कुमार साहब, देव आनंद और राज कपूर साहब का। जिस तरह आजकल 3 खान बड़े मशहूर हैं हिंदुस्तान में, तो ये 3 बड़े जो थे इसमें सबसे बड़े जो थे उसमें दिलीप कुमार साहब थे, यूसुफ खान साहब, और उन्होंने राज किया और बहुत बड़ी बड़ी मार्कतुल आरा फिल्में की। और इनके बाद जितने भी लोग आए वो इनसे बड़े इंस्पायर रहे। और इसीलिए आज भी अगर हम किसी की बात करते हैं बड़े बड़े लोगों की, तो हम कहते हैं जी ये देखिए जी इसके अंदर दिलीप कुमार साहब की हमें शबाहत नज़र आती है, अदाकारी में उनका अंदाज़ ही नज़र आता है। ये शाहरुख खान के हवाले से कहते हैं बहुत सारे लोग के जी दिलीप साहब को कॉपी करते हैं। इस तरह पाकिस्तान में फिरदौस जमाल साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा कहा गया। लेकिन ज़ाहिर जितने बड़े वो अदाकार थे, लेजेंड थे फिल्म इंडस्ट्री के, तो ये हो ही नहीं सकता कि उनसे बाहर रह कर कोई अदाकारी करे। वो कि बहुत सारे लोग आए बाद में और बड़ी डिफरेंट उन्होंने लाइन भी इख्तियार की और कोशिश की एक अलग जगह बनाने की, जगह भी बनाई। लेकिन दिलीप कुमार साहब का जो अंदाज़ था वो बिल्कुल मुनफरद था। इस हवाले से जितनी भी तारीफ़ की जाए उनकी कम है। और हम क्या, हमारी क्या हैसियत, लेकिन जो बड़े बड़े अदाकार हैं, नामवर जो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, और या एक्टिंग के कह लें, आप बात कर लें, चाहे वो ड्रामाज में काम करते हों, चाहे वो रेडियो पे काम करते हों, इस बात को तमाम लोग तस्लीम करते थे कि जी दिलीप कुमार साहब बरसग़ीर के सबसे बड़े अदाकार हैं। जिस पर इंटरव्यू BBC को दिया था अमिताभ बच्चन साहब ने, उस पर उनसे पूछा गया था कि जी आपको कौन सा अदाकार पसंद है, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम लिए, दिलीप साहब का नाम नहीं लिया था। जिस पर मेज़बान ने कहा कि जी आप दिलीप कुमार साहब का जिक्र नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा जी आपने अदाकार पूछा है, वो तो भगवान है, तो इससे अंदाज़ा कीजिए आप उनकी अज़मत का कि किस जगह वो चले गए थे, जिस तरह की फिल्में उन्होंने की थी, वो किस सतह पर थे, कितनी पज़राई होती थी, कितने लोग उनको चाहते थे,
کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے پاکستان ہندوستان میں. ہمارے ساتھ معروف پاکستان کے فلم سٹار معروف اداکار محمد رانا صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد رانا صاحب کیا کہیں گے؟ بر صغیر کے عظیم اداکار دلیپ کمار صاحب کا آج انتقال ہوا. 1922 ان کی پیدائش ہے, 98 سال کی عمر میں. اب ظاہر ہے یہ کہنا کہ جی بہت بڑے اداکار تھے, اب ظاہر ہے ان کے شائن شان تو نہیں ہے, لیکن آپ کے کیا جذبات ہیں اس وقت؟ میں جس طرح آپ نے ابھی بات کی, میں تو یہی کہوں گا کہ ان کے بارے میں بولنا بھی بہت غلط ہوگا, لیکن میں یہی کہوں گا کہ اتنا بڑا کوہ نور ایشیا کو میں تو پوری دنیا کو کہوں گا کہ آج اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اتنے رول انہوں نے اپنے جتنے بھی رولز کیے اس کے اندر انہوں نے جو بھی ایکٹنگ کی ہے اپنا آپ ڈالا ہے اس میں. تو آئی تھنک کہ آپ بالی ووڈ بھی دیکھ لیں, آپ ہمارے یہاں بھی دیکھ لیں, میرے خیال سے اچھا محمد رانا صاحب کیا کہیں گے آپ کہ ظاہر ایک عہد تھا جو تمام ہوا, ایک صدی ہے بلکہ وہ تو, اور جب تک فلم انڈسٹری رہے گی بر صغیر کی, پاکستان ہندوستان, ظاہر ان کا نام لیتے رہیں گے, لوگ سیکھتے رہیں گے, نئے آنے والے اداکار بھی یقیناً سیکھیں گے اس سے. اچھا بہت زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں جی دلیپ کمار صاحب ظاہر ہے 1944 سے فنی سفر شروع کیا, اور جب تک وہ صحت مند رہے, کام کرتے رہے, تو بہت سارے جو نئے ان کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دلیپ کمار صاحب کی کاپی کر رہے ہیں, یا اس میں نظر آتا ہے ہمیں دلیپ کمار صاحب کی شباہت نظر آتی ہے. آپ بطور ایکٹر کے کیا سمجھتے ہیں, اگر کسی کے اندر دلیپ کمار صاحب کی اداکاری کے حوالے سے کوئی نظر آتا ہے تو کیا بری بات سمجھ جاتی ہے؟ کیوں بری بات سمجھ جائے گی یار, وہ یونیورسٹی ہے. جس طرح یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ پہلے جا کے پڑھیں ایکٹنگ ہے کیا, آپ صرف دلیپ کمار صاحب کی فلمیں دیکھ لیں, ایکٹنگ سیکھ لیں. بالکل یونیورسٹی, he was a university and he is a university. ان کی فلمیں ابھی تک ہیں, وہ تو خود تو چلے گئے. اب آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ مطلب میرے فادر کے وہ اتنے کلوز تھے کہ ہمارے گھر آنا جانا تھا ان کا. شفقت رانا صاحب آپ کے والد ظاہر بہت بڑا نام کرکٹ کی دنیا کا. بالکل ہمارے گھر آنا جانا تھا ان کا, تو انہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں, مطلب جب میں چھوٹا تھا اس وقت, اور اس کے علاوہ دو کہ میں آج تک نہیں مل سکا ان سے, لیکن انہوں نے اتنے بڑے پیغام مجھے بھجوائے اور بتایا کہ ایکٹنگ مطلب کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی میں چھبی نظر بھی آ رہی ہے ان کی, دلیپ کمار صاحب کی, تو میرے خیال سے بہت بڑی بات ہوگی, وہ بہت بڑی بات ہوگی, بہت بڑی بات ہوگی. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہم شامل کریں گے ڈائریکٹر, پروڈیوسر, اداکار, رائٹر, معروف نام پاکستان کا وجاہت رؤف صاحب. السلام علیکم وجاہت رؤف صاحب. جی السلام علیکم, کیسے آپ خیریت سے؟ جی وجاہت رؤف صاحب ہم بات کر رہے ہیں بر صغیر کے عظیم اداکار دلیپ کمار صاحب آج انتقال کر گئے. معروف فلم سٹار پاکستان کا بہت بڑا نام محمد رانا صاحب بھی ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا جذبات ہیں آپ کے جب یہ خبر سنی آپ نے؟ بس میں دیکھ رہا تھا انسٹاگرام, فیس بک وغیرہ, اور میں ریئلائز آپ کرتے ہیں کہ وہ یہاں بھی کتنے مقبول تھے, اور وہ ہمیں اپنے ہی لگتے ہیں, کیونکہ ایسا آرٹسٹ ہو تو ایک انسپریشن ہوتی ہے, اور ہم سب سیکھتے ہیں ان سے, ان کے کام سے. تو ان کا سارا کام ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا کافی ٹائم تک جب تک ہے. اور ایسے رول ماڈل ہو, ایسے آئیکن ہو, ہمارے پاکستان میں بھی ہیں اور ہندوستان میں بھی ہیں. تو بس آپ جو ہے ابھی میرے بھائی نے بھی کہا کہ ان کو دیکھتے رہیں آپ, اور سیکھتے رہیں, بس دیکھتے رہیں اور سیکھتے رہیں. ظاہر ہے جتنے بھی سینئر لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں یا ہندوستان میں, ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے, ان سے سیکھنا چاہیے. اچھا یہ سوال میں نے محمد رانا صاحب سے بھی کیا تھا, میں آپ سے بھی کروں گا وجاہت رؤف صاحب, کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں سینئر اداکار کی جھلک فلاں میں نظر آ رہی ہے, یا فلاں اس کو کاپی کرتا ہے, تو یہ بری بات سمجھی جاتی ہے ہمارے یہاں, یا اس آپ سمجھتے ہیں بطور ڈائریکٹر کے بھی اگر آپ دیکھیں اس کو تو کوئی بری بات نہیں ہے اگر دلیپ کمار صاحب یا کوئی اس طرح کا عظیم آدمی نظر آ رہا ہے اس میں؟ مجھے لگتا ہے کہ کاپی انٹینشنلی نہیں کرتے کہ میں ایسا جملہ بولوں جیسے انہوں نے کہا ہے, بٹ جب جس کا کام آپ کو پسند ہوتا ہے وہ نیچرلی آپ کے اندر آ جاتا ہے. تو ایک پوری لاٹ سے جو ہم کہتے تھے کہ وہ شاہ رخ خان انسپائرڈ ہے, وہ بھی انٹینشنلی نہیں کر رہے ہوتے تھے, وہ اتنا آپ دیکھتے ہیں اور اتنا اس سے آپ انسپائر ہوتے ہیں کہ آپ ایسا کرنا تھوڑا بہت شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہوگا ضرور. اس طرح ہی امیتابھ بچن صاحب ہیں, ہمارے نظیم صاحب ہیں, محمد علی صاحب ہیں, فردوس جمال صاحب ہیں ٹیلی ویژن پر. بالکل فردوس جمال صاحب ہے, ٹیلی ویژن میں تو بڑے بڑے لیجنڈز ہیں ہمارے. میں نے تو پرسنلی وہیں سے سیکھا ہے سارا, ان کو دیکھ دیکھ کے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب اتنا اچھا کام ہو نا تو آپ کاپی نہیں آپ کے اندر آ ہی جاتا ہے تھوڑا بہت. اچھا محمد رانا صاحب آپ نے بھی یقیناً ان کی بہت ساری فلمیں دیکھی ہوں گی, کون سی پسندیدہ فلم ہے آپ کی جس کو بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہو بار بار؟ آن فلم, آن اور انداز, دیدار, ترانہ, گوپی, جگنو, اور
आप कितनी फिल्में पूछेंगे मुझसे? हाँ, ये यकीनन आपने सारी फिल्में देखी हैं और ये ज़ाहिर इंस्पायर थे आप, और कौन नहीं इंस्पायर, सही कहा आपने पहले भी, और उनसे यकीनन बहुत ज़्यादा सीखा भी होगा। और इस तरह के ज़ाहिर फनकार एकेडमी हुआ करते हैं, सीखना चाहिए लोगों से। लेकिन ज़ाहिर है मैं तो एक हिंदुस्तान पाकिस्तान का फ़र्क की बात भी मैं करूँगा कि सीनियर्स का जितना वहाँ ज़्यादा एहतराम किया जाता है, इसके बावजूद के कुछ लोगों ने ये भी कहा उनकी ज़िंदगी में कि ये मुसलमान होने की वजह से शायद उनको वो पذराई नहीं मिली, लेकिन हम देखते हैं बरसग़ीर में बहुत ज़्यादा पذराई थी उनकी। अगर सर मोहम्मद मेरी बात सुन रहे हैं जी, मेरे वाले दोस्त भी हैं, मैं कहूँगा हमारे ये लेजेंड्स हैं और मोहम्मद भी बड़े सेलिब्रेटेड हैं और हमारे बिल्कुल जी, प्लेजर है। बिल्कुल बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान। इनको देख के अगर मैं कभी एक्टिंग करनी करी है तो इनको देख के इनको मैं कॉपी करूंगा। अरे वजाहत क्या आप बात कर रहे हो, मैंने आपकी डायरेक्शन में काम किया एंड आई थिंक आप यू वर द प्रोड्यूसर ऑफ दैट ड्रामा एंड आई थिंक जितना पैशन आप में है सारा कुछ है माशाल्लाह, यू कैन गो प्लेसेस मैन, यू कैन गो प्लेसेस। सर जिस तरह मोहम्मद राना साहब, जिस तरह हमारे साथ ज़ाहिर नदीम साहब मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद ज़िंदगी दे सेहत के साथ, तो फ़ायदा नहीं उठाया जाता, ऐसी एकेडमीज़ मौजूद होती हैं, देखते हैं वो रुखसत हो जाते हैं तो फिर उनके ताज़ियाती प्रोग्राम भी हो जाते हैं, हम तारीफ़ों के पुल भी बांधते हैं, लेकिन जब तक वो मौजूद होते हैं तो जूनियर्स के बारे में कहा जाता है जी खुद जाना चाहिए चलकर उनके पास और उनसे सीखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। सर जूनियर्स को जाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, जूनियर्स को उनकी फिल्में लगा के देख के सीखना चाहिए, जाके क्या बताएंगे वो आपको। ज़्यादा ज़्यादा नदीम बेग साहब को जितना मैं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ उन्हें माशाल्लाह मैं, लेकिन बेग साहब आपको सिर्फ ये कहेंगे कि हाँ बस यार काम करते रहो बेटा, बस करते रहो, लगे रहो, जस्ट डू इट। नहीं, इसरार और रमूज़ जिस तरह सिखाया करते हैं, सीनियर्स को कुछ इब्तदाई चीज़ें बता रहे होते हैं कि जी ये बेहतरी के लिए ये कर लें, आपकी फिल्में भी हमने देखी हैं, ड्रामा भी देख लें, थोड़ा सा ये है आपके अंदर तो इसको बेहतर कर लें। ज़ाहिर है तमाम चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बोलने का अंदाज़, चलने का अंदाज़, ये तो लेजेंड्स हैं, इन्होंने इतना काम किया हुआ है। सर आप देख देख के सीखते हैं और बोलना क्या है, करना क्या है, आगे क्या करना है, मतलब इसको किस तरह इस रोल को मैंने प्रिटेंड करना है और अपने आप को मार के मैंने वो राजू बनना है, मोहम्मद राना को हटा के मुझे राजू बनना है। तो उसमें ये है कि आपने इतनी फिल्म देखी होती हैं, मतलब मैं अपनी एग्जांपल दूं, अभी वजाहत मतलब मेरा भाई है, दोस्त है, वो यही कह रहे थे आपको कि एक ये जरूरी नहीं होता कि कॉपी कर रहे हो आप किसी को, आपके अंदर एक वो शख्सियत आ चुकी होती है, तो आप कॉपी नहीं कर रहे, आप अपने स्टाइल में कर रहे होते हो वो सारा कुछ। मुशाहिदा, यानी कि मुशाहिदे की बात कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। तो आपको करना ये चाहिए कि आप सीखो, क्योंकि ये जो काम है ये सीखते रहने का काम है, ये एंड होता ही नहीं ये काम। बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल, वजाद रऊफ साहब आपसे जाते जाते आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि इतना बड़ा अदाकार जैसा दिलीप साहब हैं या पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े अदाकार मौजूद हैं, बतौर डायरेक्टर जब इनके साथ आप काम कर रहे होते हैं किसी इतने बड़े नाम के साथ, तो डायरेक्टर के लिए मुश्किल नहीं होता कि इनको क्या हम सिखाएं जो 40-40, 50-50 साल जिन्होंने दिए इस फन को? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं ज्यादा बताता नहीं हूँ, साहब के साथ मैंने काम किया है तो मैंने बड़ा डर के उनको बता रहा होता कुछ अगर बात हो भी तो, वैसे तो बताने नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि एक रिस्पेक्टफुल अंदर रह के आप अगर बोले तो वो भी अप्रिशिएट करता है, ये अच्छी बात है हमारे सीनियर की। और अगर बाकी लेजेंड के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला तो ये अचीवमेंट होगी नहीं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद राना साहब आपका भी, वजाद रऊफ साहब आपका भी। हम बात कर रहे थे जी बरसग़ीर के असीम अदाकार दिलीप कुमार, जिनका फ़नी सफ़र आज इख्तिताम को पहुंचा, ज़िंदगी का सफ़र भी इख्तिताम को पहुंचा। 98 बरस की उम्र में मुंबई के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए, जो पेशावर पाकिस्तान से उनका ज़ाहिर मौजूदा पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ था, उस ज़माने में तो हिंदुस्तान था। 1922 में वहाँ पैदा हुए, उसके बाद 1935 में मुंतकिल हो गए मुंबई, उसके बाद 1944 में पहली फिल्म आई और नूरजहां पाकिस्तान की लेजेंड गुलकार, उनके साथ भी उन्होंने काम किया था बतौर हीरो के। और हमने देखा कि 1944 से 70 तक का जो अरसा था इस पर राज किया था हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पे। गो कि जब तक वो सेहतमंद रहे, फिल्मों में काम किया और जो पजीराई उन्हें मिली है, दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनको इस तरह की पजीराई मिलती है। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे। एक बहुत अहम इशू है, बल्कि इलेक्शन है 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर का, उस पर हमें बात करनी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं भी जाइएगा, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। 25 जुलाई 2021, जी हाँ, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होंगे जी, इंतखाबात हो रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त बहुत गहमा गहमी भी है और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी वहाँ हैं, मरीम नवाज़ साहिबा जा रही हैं, इमरान खान साहब पहुँच रहे हैं वहाँ पर,
اور انتخابی مہم ظاہر زوروں پر ہے. وہاں گفتگو کریں گے اس حوالے سے کہ کس پارٹی کا پلڑا بھاری ہے. لیکن نون لیگ نے آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے شفافیت پر سوالات اٹھا دیے, اور شیخ رشید صاحب کا کیونکہ ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کا الیکشن ہم جیت رہے ہیں, دیکھ لیجئے گا. اور مراد سعید صاحب بھی وہاں پہنچے ہیں. انتخابی مہم کے آغاز پر ہی انہوں نے کہا ہے کہ جی دیکھ لیجئے, انتخابی مہم کے آغاز پر ہی عوام نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. اچھا, آزاد کشمیر کے حوالے سے تھوڑی سی میں آپ کو آگاہی دوں کہ آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہے وہ 28 لاکھ سے زائد ہے. اس کے علاوہ مہاجرین مقیم جو پاکستان ہیں, جموں کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں, وہ 12 سیٹس پر الیکشن وہاں ہوتے ہیں, اور جس میں سے 10 سیٹیں جو پنجاب میں, ایک سندھ اور ایک KPK میں ہیں. پچھلی دفعہ جو الیکشن ہوئے تھے, گزشتہ الیکشن, وہاں پر 10 کی 10 سیٹیں جو تھیں وہ نون لیگ نے جیت لی تھیں پاکستان میں, جبکہ سندھ کی سیٹ ہائی تھی پیپلز پارٹی کے. اس وقت جی کشمیر سے میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آفتاب انجم ہیں, اور سینئر صحافی اینکر پرسن محمد ظفیر بھی کشمیر میں ہی ہیں اس وقت, تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ. آفتاب انجم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید, اور محمد ظفیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. آفتاب انجم صاحب, جی آفتاب انجم صاحب آپ سے آغاز کروں گا کہ نون لیگ نے تو کہا ہے جی آزاد کشمیر الیکشن کی شفافیت پر تو انہوں نے بہت زیادہ سوالات اٹھا دیے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں لگتا یہ ہے کہ آزاد الیکشن نہیں ہوں گے اور یہاں بھی دھاندلی ہوگی. آپ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں, الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے, پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے میرے بھائی, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ یہاں واقعی وزرا آتے ہیں, وزیر امور کشمیر, یہاں آ کے انہوں نے وہ ضابطہ اخلاق تھا جو یہاں الیکشن کے حوالے سے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور اربوں کے لحاظ سے کروڑوں کے حساب سے لوگوں کو لالچ دے رہے ہیں, اور سکیموں کا کہہ رہے ہیں کہ ہم سکیمیں دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. حتیٰ کہ الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس بھی جاری کیے. یہ مداخلت ہی ہے, پری پول ریگنگ اسی کو کہتے ہیں. تو یہاں جو گلگت میں نے کیا تھا, ہم انشاءاللہ جہاں نہیں ہونے دیں گے, احتجاج کریں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جس نے جمہوریت کی بنیاد جہاں رکھی کشمیر میں, 73 کا ایکٹ دیا, اور اس کی جدوجہد میں شامل رہی, تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے, کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کسی قسم کی دھاندلی نہ ہو. میڈیا ہے, اور اگر ایسے کی گئی تو ہم شدید مذمت کریں گے. آج کے دور میں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیت رہی ہے. آزاد کشمیر میں پورے پاکستان براول بھٹو اور لطیف اکبر صاحب کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیت رہی ہے. اگر دھاندلی کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ناکام رہیں گے. اچھا, نون لیگ کیا کہیں گے آفتاب انجم صاحب کہ نون لیگ کی حکومت ہے, راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کے, اور اس کے بعد پھر وہ 2 حلقوں سے حصہ بھی لے رہے ہیں, تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ نون لیگ واپس نہیں آئے گی؟ کیا کارکردگی اچھی نہیں ہے یہ لگتا ہے آپ کو, یا آپ کی انتخابی مہم زوروں پر اس لیے؟ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 3 میڈیکل کالج دی ہے, 1 میڈیکل یونیورسٹی دی, ہم نے 5 یونیورسٹیاں دی آزاد کشمیر میں. تو ان لوگوں نے تو اسٹے آرڈر لیا, ہم نے تعلیمی پیکج دیا, ان لوگوں نے اسٹے آرڈر دیا, ہم نے لوگوں کو روزگار دیا, ان لوگوں نے لوگوں کو بے روزگار کیا. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کارگزاری کی بنیاد پہ الیکشن جیتے گی, اور یہ ان کی کارگزاری بیچاروں کیا ہے کہ یہاں کوئی 5 سال میں یہ کام نہیں کر سکے. اچھا, اس میں آفتاب انجم صاحب کہا یہ جاتا ہے, عموماً دیکھا گیا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے کہ اسلام آباد میں جس کی حکومت ہوتی ہے پاکستان میں, وہی مظفر آباد میں حکومت بناتا ہے. تو اس حوالے سے کچھ ہے آپ کے تحفظات؟ میں بتاؤں, میں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی مسئلہ کشمیر پہ رکھی گئی تھی. یہ جو پاکستان کی گورنمنٹ آئی ہے تحریک انصاف کی, ان نے مسئلہ کشمیر کو ناقابل اطلاق نقصان پہنچایا ہے. دیکھیں مودی کی الیکشن میں مودی کو مضبوط کیا جائے, اور کشمیری سے غداری کی جا رہی ہے, اور کشمیری کیا اتنے بغیرت ہو گئے ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا we shall fight for Kashmir 12 years. نہیں تو آپ اس کا مطلب ہے آفتاب انجم صاحب بطور کشمیری شہری کے آپ نہیں سمجھتے, اور لیڈر کے, کہ عمران خان صاحب کا یونو کا جو خطاب تھا کشمیر کے حوالے سے بڑا اچھا تھا, اور آج کل امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے منع کر دیا عمران خان صاحب نے, کہا اڈے نہیں دیں گے, تو ان تمام چیزوں کو آپ نہیں سمجھتے پذیرائی ملے گی کشمیر میں؟ مجھے اصل میں سرور سے مجھے اگر ریپیٹ کرتے سوال دو. میں یہ کہہ رہا ہوں جی یونو کا خطاب جو تھا عمران خان صاحب کا, اس پہ تو کشمیری بڑے خوش ہوئے تھے. کیا خطاب سے کیا ہوتا ہے؟ کشمیر کال کے لیے کیا کام کیا؟ فارن پالیسی اتنی فیل ہوئی کہ کوئی بھی ملک آپ کو کشمیر کال کرنے کی سپورٹ نہیں کر رہا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو سارے اسلامی ممالک سے آتے, محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں سارے اسلامی ممالک سے آتے, باقی ممالک سے آتے, ان پہ تو کوئی یقین نہیں کر رہا ہے.
یہ ناقابل کافی نقصان کر دیا کشمیر کا. ان لوگوں نے قربانیاں دی پاکستان کے لیے, پاکستان جھنڈے میں اپنے آپ کو کہا کہ دفن کریں, تو کیا وہ یقین کریں گے آپ؟ ان کو مثلاً کیا آفتاب انجم صاحب مثلاً کیا ایسا کام کر دیا عمران خان صاحب نے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے جی بہت نقصان ہوا ہے کشمیریوں کا؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ خارجہ پالیسی کا یہ عالم ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں آپ کو کوئی ملک بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہے. حتیٰ کہ میں کیا کہوں آپ کو, بہت ہمارے اسلامی ملک, بڑے قریبی ملک ان کو ہم پر ڈپینڈ کر رہے تھے, وہ بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر میں. تو اس میں عمران خان صاحب نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیس جو تھا کشمیر کا, مقدمہ جو تھا صحیح طور پر پیش نہیں کیا, جس کی وجہ سے اسلامی جتنے بھی ممالک ہیں ہمارے, مسلم امہ جو ہے وہ بھی ساتھ نہیں ہے. بات تقریریں کرنے سے ہوتی ہے, بات عمل کرنے سے ہوتی ہے. یہ عمل اس میں کیا کیا گیا؟ انڈیا میں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے, وہ دنیا کو بتا دیا جاتا کہ دنیا والوں یہ کشمیری کے ساتھ کیا ہو گیا ہے, محسوس کیا کہ کتنے عرصے سے وہ بند ہیں, ان کے لیے کیا کیا ان لوگوں نے, ان کی کیا مدد کی کشمیریوں کی. اچھا محمد ظفیر کو بھی شامل کر دیں. محمد ظفیر کیا آپ موجود ہیں وہاں؟ ظفیر کیا کہیں گے یہاں پر جو اس وقت صورتحال ہے, تمام پارٹیز کے ظاہر قائدین پہنچ رہے ہیں کشمیر میں اور انتخابی مہم زوروں پر ہے, کس کا پلڑا فی الحال آپ کو باہر نظر آتا ہے جہاں لگتا ہو آپ کو کہ فلاں کے جلسے بڑے مضبوط ہو رہے ہیں یہاں پر اور فلاں پارٹی کمزور؟ تھینک یو سو مچ علی سرور. سب سے پہلے تو اس میں کچھ نہیں, اس وقت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب, چونکہ ان کا دوسرا دورہ تھا, آج انہوں نے عباسپور میں بھی بہت اچھا زبردست جلسہ کیا, اور اس سے بظاہر جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مومنٹم ہے وہ اس وقت بڑا زبردست چل رہا ہے. اور آج کے جلسے میں بھی جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ آفتاب انجم صاحب سے بھی بات کر رہے تھے, آج بھی انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ٹارگٹ کیا. کشمیریوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ کشمیر کے لیے بے نظیر بھٹو نے قربانیاں دی, قربانیاں دینے کی بات کی, لڑنے کی بات کی. شہید بھٹو نے 1000 سال لڑنے کی بات کی, اور ہمارے پاس ایک ویژن تھا کشمیر کو لے کر, خارجہ پالیسی کو لے کر. لیکن موجودہ حکومت چونکہ یہ کہتی تھی, دعا کرتی تھی کہ مودی آئے, اور مودی آئے گا تو کشمیر کا فیصلہ ہوگا. وہ کہہ رہے تھے یہ کشمیر کا ہم نے وکیل بنایا ہوا تھا وزیر اعظم پاکستان کو, یہ تو کلبھوشن کے وکیل نکلے, ان کے سفیر نکلے. کشمیری اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آپ نے کیا کیا ہے. تو آج کا ان کا جلسہ بھی بہت اچھا تھا, مومنٹم انہوں نے گین کیا اس وقت کشمیر میں, چونکہ وہ آگے امریکہ کے دورے پہ, ظاہر امریکہ کے دورے سے واپسی بھی وہ آئیں گے کشمیر میں, لیکن ابھی ظاہر مریم نواز صاحبہ نے وہاں جلسے کر رہے ہیں, عمران خان صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. بالکل آنا ہے, لیکن اس وقت چونکہ سیاسی گہما گہمی بالکل ہے, لیکن مین لیڈرشپ جو پاکستان سے آتی ہے یہاں, وہ انہوں نے ابھی تک رخ نہیں کیا, چونکہ ان کا پلان ہو چکا ہے, شیڈیول ہو چکا ہے مریم بی بی کا ٹور بھی, اور وفاقی وزراء آ رہے ہیں. اچھا یہ سوال میں نے پوچھا تھا آفتاب انجم صاحب سے بھی, آپ سے بھی سوال, ظاہر ہے آفتاب انجم صاحب نے اس سوال کو جواب نہیں دیا کہ جی پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اسلام آباد میں جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ مظفر آباد میں بھی پھر اسی کی حکومت ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ جی بی الیکشنز کی بات کریں, کشمیر الیکشن کی بات کریں, کشمیر کا یہ 11واں الیکشن ہے, جی بی کے الیکشن آپ کے سامنے, تو یہ ہمیشہ سے یہ رہا کہ ریاستی جو ایک اثر رسوخ ہے اسلام آباد کا, وہ ضرور ان الیکشنز میں نظر آتا ہے. اسٹڈیز یہی بتاتی ہیں, ماضی یہی بتاتا ہے, اور اس دفعہ بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کی ہوا چل پڑی ہے تو لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے. لیکن جو ہم نے پچھلے الیکشنز میں دیکھا یا ماضی کے جو الیکشنز ہوئے, تو جس طرح مومنٹم ملتا تھا یا جو ماحول بنتا تھا وفاقی حکومت کے لیے, وہ اس وقت گراؤنڈ میں نظر نہیں آ رہا. ہاں ابھی الیکشنز میں دن ہیں, اور پھر جو الیکشنز قریب آئیں گے, ہو سکتا ہے وزیر اعظم کے دورے بھی ہیں, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے, اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کو وہ مومنٹم ملے. لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیونکہ فیڈرل حکومت کی طرف جانا ہے ہمیں, لیکن جو گراؤنڈ ہے ابھی تک ٹف کمپٹیشن چل رہا ہے. پاکستان پارٹی مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آخری 10 دن چونکہ ٹرننگ پوائنٹس وہ ہوں گے, تو اس میں کیا واقعی آزاد کشمیر کے لوگ اس دفعہ کوئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں. اس میں آفتاب انجم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی آفتاب انجم صاحب یہ بتائیے کہ کشمیر میں برادری ازم کا کتنا کردار ہوتا ہے الیکشن میں؟ کیا صرف برادری بیس پہ ہی ووٹ ڈالے جاتے ہیں؟ ایسے بھی آپ ایک بات کی کہ آفتاب انجم نے رسپانس نہیں دیا ہے کہ وہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, وہ حکومت جس کی خارجہ پالیسی ختم ہو گئی, داخلہ پالیسی ختم ہو گئی, جس نے ملک میں مہنگائی دی, جو 10 روپے کی دوائیاں مل رہی تھیں وہ 100 روپے کی مل رہی ہیں, اتنی مہنگائی کی, اتنی کرپشن کی, اتنے قرضے لے لیے جو 3 سالوں میں باقی نہیں لیے, 10 سالوں میں نہیں لیے, جو 3 سالوں میں قرضے لے لیے.
किस बुनियाद पे लोग इनको टिकट दें कि इस्लामाबाद में बन गई कारगुजारी पे। देखिए हम सोशल एक्शन, पीपल प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये चीजें करते थे तो लोग खुश होते थे। इमरान खान की किस बात से लोग खुश होकर दें? मसला कश्मीर खत्म कर दिया, महंगाई कर दी, खाजा पॉलिसी तबाह कर दी, लोगों को जो वादे किए झूठे, वो उसमें वो वादा एक भी पूरा नहीं किया। करोड़ों मकान मांगे। अच्छा पीपल्स पार्टी को, अच्छा आफ्ताब अंजुम साहब, आफ्ताब अंजुम साहब सर ये बताइए ना, आफ्ताब अंजुम साहब पीपल्स पार्टी को क्यों वोट देंगे? चलें जी, इमरान खान साहब को तो गवर्नमेंट है नहीं, पीपल्स पार्टी को क्यों वोट देंगे, वजह क्या है? वो इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया, वो इसलिए देंगे, पहली जो बात है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मसला कश्मीर के लिए बहुत काम किया। दूसरा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो गई, उन्हें मुबस्सिर की हैसियत दिलवाई और माशी लिहाज से पाकिस्तान को मजबूत किया, खाजा पॉलिसी के लिहाज से मजबूत किया। तीसरा इसलिए देंगे, मैंने आपसे अर्ज किया कि माजी की हुकूमतें आजाद कश्मीर में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं कायम कर सकी। सर इस तरह वोट देना होता आफ्ताब अंजुम साहब, आफ्ताब अंजुम साहब, अगर इस कारकर्दगी जो आप बयान कर रहे हैं इस पर वोट आपको मिलना होता तो पिछली मरतबा आप इलेक्शन हारते नहीं। मुस्लिम लीग नून ने सफाया कर दिया था सबका वहां पर, उसके बावजूद कि आप ये तमाम चीजें बयान कर रहे हैं, इन चीजों में वोट मिलना होता तो नून लीग नहीं जीतती, आप लोग कामयाब हो जाते। अब देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ रही नहीं, वो आपको उस वक्त गांधी हुई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं आ रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे वोट लिए थे। सर नून लीग फिर किस तरह हुकूमत बना गई? आपके कितने कैंडिडेट थे जो जीते हैं वहां पर? नहीं अब ठीक है कम जीते, लेकिन वो इलेक्शन में किस तरह कहूँ? तो वही तो मैंने आपसे पहले कहा था कि इस्लामाबाद फिर देखा जा रहा है। अच्छा ये 53 सीट्स हैं जिसमें 45 पर इंतखाबात होने, तो इसमें कौन कौन से हल्के हैं आफ्ताब अंजुम साहब जहां आपको लगता है कि अगर धांधली ना हो तो ये हल्के तो कंफर्म हमारे जीते हुए? अच्छा मुझे बहुत सारी बातों की अब समझ सर्वस नहीं है यहाँ, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आजाद कश्मीर में जब से जूस कर रहे हैं और चीफ अकबर साहब ने कन्वेंशन की है, चौधरी यासीन, इन लोगों ने बहुत काम किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अच्छी जा रही है, टॉप पे जा रही है, तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीत के बिलावल भुट्टो। अच्छा इसमें कश्मीर पॉलिसी के बारे में बताएं, इसमें आफ्ताब अंजुम कश्मीर पॉलिसी के थोड़ा सा बता दीजिए कि किस किस्म की पॉलिसी आपकी पार्टी लेकर आएगी कश्मीरियों के हवाले से? कितनी खूबसूरत। अब देखिए हमारा नया सफे बारी राय शुमारी, और उसमें हमने राय शुमारी का कहा, राय शुमारी कराई जाए, कश्मीरी को हक दिया जाए, ये फैसला कश्मीरी ने करना है कि मसला कश्मीर किस तरह लो, यही तो है वो पॉपुलरिटी जिस वजह से लोग कश्मीरी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं। जमहूरी हक देती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हक देती है। जफीर आप क्या कहेंगे, बिरादरिज्म का कितना किरदार है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो कहते हैं जी बड़ा किरदार है, बिरादरिज्म पे वोट डाला जाता है कश्मीर में, जैसे आफ्ताब अंजुम साहब कह रहे हैं जी कोई खास किरदार नहीं है। इसी तरह जुबैर साहिबा से हमारी बात हुई थी एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने भी कहा था। आप किस तरह देख रहे हैं? आप जाहिर आज़ाद सहाफ़ी इन तमाम चीज़ों को न्यूट्रल देखते हैं? देखिए इसमें अली सरवर दो चीज़ें हैं, पूरे बर्रे-ए-सगीर में ही आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसमें बरादरियों पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। इसको डिनाई करना कि बरादरीज़म नहीं है, मैं नहीं समझता, क्योंकि बहुत ज़्यादा असर रसूख होता है बरादरी का, इलाके के जो सरदार होते हैं उनका, और जो बड़े वडेरे होते हैं, क्योंकि यहाँ वडेरा लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल किया जाता, यहाँ सरदार ही होते हैं, वो बड़ा असर रसूख होता है उनका फैमिलीज पे, तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आजाद इलेक्शंस होते हैं कि जो बंदा एक के 5 लोग हैं और 5 लोग अपनी मर्जी से वोट करेंगे, तो ऐसा नहीं है, असर रसूख होता है, बरादरीज़म है। अच्छा इसमें आफ्ताब अंजुम साहब जो कह रहे हैं कि जी हमें वोट इसलिए पड़ेगा, एक तो खान साहब को इसलिए वोट नहीं पड़ेगा, उनकी कश्मीर के हवाले से पॉलिसी सही नहीं है, नून लीग इसलिए नहीं जीतेगी जी कि उनकी कारकर्दगी बुरी रही है इन 4 सालों में। आपको भी कश्मीर की सूरत हाल देखने के बाद लगता है कि वाकई राजा फारूक हैदर साहब की गवर्नमेंट की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, इसलिए मुश्किल है उनको जीतना? बिल्कुल देखें, कारकर्दगी वाली बात पे मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ सरदार आफ्ताब अंजुम साहब की बात से। कारकर्दगी मुस्लिम लीग नून की बिल्कुल नहीं रही, और इन दिनों हालिया जो चल रहे हैं इसमें करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, और वो थोड़ा सा क्योंकि इलेक्शन पे इन्फ्लुएंस डालने के लिए उन्होंने कुछ मुलाजिमीन को भी भर्ती कराया, तो ये चीजें आपको पता है ये टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं। कारकर्दगी नहीं रही मुस्लिम लीग नून की, अगर कारकर्दगी होती तो हो सकता है उनको वोट मिलते। लोग अभी भी सोच रहे हैं चूंकि पाकिस्तान में शायद बाउंस बैक करे मुस्लिम लीग नून, तो वो फैक्टर मौजूद था, कारकर्दगी नहीं है। लेकिन यहाँ वोट जो है बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ की पुरानी जमात है, उनका नजरियाती वोट यहाँ पे है,
मुस्लिम लीग नून का वोट है। नहीं पुरानी जफीर, पुरानी होने से तो वोट नहीं पड़ेगा ना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बहुत पुरानी है, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज कहाँ रहेगी? लेकिन देखिए मायूसी भी तो है, दोनों तरफ चीजें हैं। वोट तो ऑफ कोर्स कारकर्दगी से ही पड़ता है और लोगों को जो उम्मीद लगती है कैंडिडेट टू कैंडिडेट भी वोट पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, इस पर आप क्या कहेंगे कि वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब मुजफ्फराबाद की 2 सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे, एक तो उनका वहाँ लगता है आपको वो अपनी सीटें निकालने में कामयाब हो जाएंगे, और फिर पीटीआई के सरदार तनवीर इलियास साहब हैं जो बाग से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे जी। इन पे इसमें दोनों एक सीट जीत जाएंगे। और दूसरा ये क्योंकि राजा फारूक हैदर का भी अपना वोट बैंक है, उसको आप नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, लेकिन दोनों का अब तक की जो चीजें हैं, सरदार तनवीर इलियास की जो एंट्री हुई है बहुत जबरदस्त है, और कुछ आपको भी पता है कि इस्लामाबाद से बड़े वो जुड़े हुए हैं, तो उन बुनियादों पे भी और जो मोमेंटम उनको मिल रहा है, अगर हम बाग के जो उनके जलसे देखें, कॉर्नर मीटिंग देखें, तो उस लिहाज से वो सीट अपनी सीट तो निकाल ही लेंगे, और इसी तरह राजा साहब भी सीट निकाल लेंगे। लेकिन ओवरऑल हम अगर देखें तो पीटीआई को अब तक के जो नताइज आ रहे हैं, या अब तक का जो हम कह सकते हैं कि कैंपेन्स को अगर हम देख के उस पर तजिया करें, तो अभी बहुत अर्ली हो जाएगा कि हम इसको प्रिडिक्ट करें। अच्छा, इस पर पीटीआई मोमेंटम बना ही नहीं सकी, वो वाला जो जाहिर इमरान खान साहब आएंगे और उसके बाद लगता है कि शायद कुछ बेहतर आ जाएगी। आफ्ताब अंजुम साहब। जी सर, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाहिर मुहिम चला रहे हैं, उसके बाद वो चले जाएंगे अमेरिका, तो अमेरिका जाने का आप समझते हैं कि कुछ असर पड़ेगा कश्मीर के हवाले से? क्योंकि लोग पाकिस्तान में बातें करना शुरू हो गए जी को डील करने जा रहे हैं वहाँ पर, शायद वो जाहिर पीटीआई तो इस तरह की बातें कर रही है, तो वहाँ तो फिर कश्मीर के इलेक्शन पे इसका असर पड़ेगा इन बातों का कि जी डील करने जा रहे हैं, देख लीजिए अमेरिका से मिले हुए हैं और वहाँ आशीर्वाद लेंगे तो बात काम होगा। डील करने जा रहे हैं जी, पाकिस्तान में जो बातें हो रही हैं जी, देख लें वो वहाँ से गवर्नमेंट बनेगी अब उनकी पीपल्स पार्टी के, वरना जीतेंगे नहीं, तो कश्मीर के इलेक्शन पे इस इंतखाबी मुहिम पे कोई फर्क पड़ेगा उनके अमेरिका जाने से? आप देखें उन्होंने बड़े बर वक्त उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया और आजाद कश्मीर भर में तूफानी दौरे किए, तूफानी जलसे किए, और आज ही पहले पिछले साल भी उन्होंने बहुत अच्छे किए, और उन्हें 12 दिन जो थे, बल्कि वो जो इधर गाँव है वो मुजफ्फराबाद में आ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने ये कश्मीर की सुनवाई की, हजारे जख्या भी किया था, जो जैसी जब कश्मीर की हो रही थी तो बिलावल भुट्टो आ गए थे कश्मीर में। तो आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ताकत का चश्मा आवाम को समझी है, वो अमेरिका को या दूसरे को नहीं समझी है। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो बुनियाद रखी है पार्टी की, जो मीडियत में रखी है, और आज सामने आपको जैसे जुलूस लोगों की कुव्वत जो बता रही है कि वाकई ताकत का सरचश्मा आवाम है। जी, ताकत का चश्मा आवाम है, सरचश्मा। और आप क्या कहेंगे कश्मीर के हवाले से जब मीरपुर की बात करते हैं तो मीरपुर में क्या पोजीशन है सर इस वक्त पीपल्स पार्टी की? ये जो 6-7 सीटें होती हैं मीरपुर की, इन पे सब पे आप लोगों का तवक्को यही है कि क्लीन स्वीप कर लेंगे यहाँ से आप? मीरपुर की क्यों, मीरपुर डिवीजन हमारा है, क्यों मीरपुर तो बहुत अच्छी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूंछ डिवीजन भी बहुत अच्छी है, मुजफ्फराबाद डिवीजन भी बहुत अच्छी है, आजाद कश्मीर भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगी। जी, मोहम्मद हफीज साहब क्या कहेंगे ये पार्टी पोजीशन की अगर हम बात करें? जाहिर है पिछली मरतबा तो नून लीग ने तमाम बड़े बड़े बुर्ज उल्ट दिए थे वहाँ पर, और एक बात ये भी की जाती है कि जी जो 20-22 इलेक्टेबल्स हैं कश्मीर में, उनका बड़ा अहम किरदार होता है, उनका जोर इस वक्त तक किस पार्टी की तरफ लग रहा है आपको? देखिए इलेक्टेबल्स की जो आपने बात की वो बिल्कुल वो इस्लामाबाद का मौसम देख के वो आपको पता है मूव करते हैं, तो पीटीआई की तरफ कुछ जा भी रहे हैं, कुछ जाएंगे भी। लेकिन जो मैं पहले बात कर रहा था कि अभी तक चूंकि वो मुस्लिम लीग नून को जो जिस तरह क्लीन स्वीप किया था उन्होंने, या जो एक माहौल बना था उनको पिछले इलेक्शंस में, उस तरह पीटीआई को बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीटीआई बड़ी मुश्किल से जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत बनाई है, इसी तरह की हुकूमत यहाँ पे भी बनेगी, और इतनी वाज़ेह क्लीन स्वीप वाला माहौल बनता हुआ हमें इस वक्त तक नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि इस बार जो इलेक्शन होंगे बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, इसका मतलब वो नहीं है कि जी क्लीन स्वीप कोई कर लेगा। जो माहौल है, और अगर हम इनको डिवीजन टू डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, और फिर अगर हम इनको नीचे हल्के की सतह तक लेके जाएं तो हर जगह बहुत नेक टू नेक मुकाबला है, और कैंडिडेट ज्यादा है। अच्छा, इसमें आजाद उम्मीदवारों को किस तरह देख रहे हैं? आजाद उम्मीदवारों का कितना किरदार है? आजाद उम्मीदवार यहाँ पे वो आपको जो पाकिस्तान में माहौल बनता हुआ नजर आता है कि आजाद उम्मीदवार सीट निकालते हैं, यहाँ एक अगर कोई अपसेट हो तो हो, आजाद उम्मीदवार पीटीआई को नुकसान पहुंचा सकते हैं या किसी दूसरी जमात को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आजाद उम्मीदवार कोई भी ऐसा नहीं है इस वक्त के वो अकेला सीट मैदान मार ले, मैदान मार माहौल।
अच्छा, पाकिस्तान में आफ्ताब अंजुम साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं, जो जम्मू से लोग या महाजरीन यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में, ज़ाहिर है उनकी भी यहाँ सीटें होती हैं, 12 सीट्स होती हैं। पंजाब की जो 10 सीटें थी वो नून लीग ने जीतनी थी। इस वक्त क्या कोई हिकमत अमली तय की गई है कि पंजाब में जो सीटें आपकी महाजरीन की वो आपके हिस्से में आ जाएंगी? आप मुझसे सवाल कर रही हैं? जी आपसे। मुझे देखें, प्री पोल रेकिंग इन्हें शुरू की है पंजाब में नून लीग भी बहुत मजबूत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, सिंध में भी है। 10 की 10 सीटें जो है नून लीग ने पिछली मरतबा ली थी। मुझे लगता नहीं है ऐसा इस दफा हो, ऐसा नहीं होने देंगे। मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताऊं कि अलग की बात कर रहे हैं, या गिलगित में जिस तरह लोगों ने खरीदा, आजाद कश्मीर में एक तंजीम है PSF तलबा की, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बड़े नजरियाती हैं पीपल्स पार्टी में, उनको खरीदना बहुत मुश्किल है कि खरीद लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ये नहीं खरीदे जा सकेंगे जी। बहुत शुक्रिया आफ्ताब अंजुम साहब, मोहम्मद ज़फ़ीर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ये बात कर रहे थे आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से कि जनाब 25 जुलाई 2021 आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होंगे। पूरी दुनिया की नज़रें हैं इस वक्त इस इलेक्शन पे, और ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं, जब ये बात करते हैं कि जिससे पहले जो पार्टीज़ वहाँ हुक्मरान रही हैं कश्मीर के हवाले से, उन्होंने ख़ास काम नहीं किया। लेकिन पिछली बार तो हमने देखा कि जब गवर्नमेंट आई नून लीग के, बहुत सारे दावे और वादे किए थे उन्होंने। राजा फारूक हैदर वज़ीर-ए-आज़म हैं कश्मीर के, और वहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ है पाकिस्तान से। राजा फारूक, वहाँ अबूरी हुकूमत नहीं बनती, राजा फारूक हैदर साहब ने ही इलेक्शन करवाने हैं, तो उसका भी बड़ा असर रसूख होता है जी। जो गवर्नमेंट होती है उसने इलेक्शन करा के दूसरे को इक़्तिदार सौंप कर फिर जाना होता है। और इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत हो, ये जो कहा जाता है जी मुजफ्फराबाद में उसकी हुकूमत होगी, इसका भी बड़ा किरदार है। लेकिन इस बार थोड़ा सा तब्दीली नज़र आ रही है वहाँ पर कि कोई भी पार्टी दावा नहीं कर सकती, गो के तमाम लीडरान ये चाहते हैं कि वो जीत जाएं। लेकिन अभी तक जो वहाँ जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए आज़ाद ज़राए से हमें पता चला, जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनसे बात हुई, वो ये कहते हैं कि तीनों पार्टीज़ बड़ी बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला होगा, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग का PTI के साथ, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान या तनवीर इलियास साहब जो वहाँ हिस्सा ले रहे हैं, इस्लामाबाद से गए हैं वो भी, तो वो इतने ज़्यादा शायद पॉपुलर नहीं है जितनी पीपल्स पार्टी की बुनियादें बहुत मजबूत हैं वहाँ कश्मीर के हवाले से, या नून लीग का बड़ा वहाँ असर रसूख है। तो कहा जाता है इन तीन पार्टीज़ में ही गो के मुकाबला तो है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो अब पहले वाली नहीं रही, पिछली मरतबा भी खास सीटें जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर भी हम कश्मीर के इलेक्शन में बात करेंगे इंशाल्लाह। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना निगहबान।